کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے منگنی کی انگوٹھی۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک ہی قبیلہ ایک ہی تحصیل کے مختلف دیہات میں آباد تھا۔ میں اس قبیلے کا نام اور ذات نہیں لکھوں گا، ان کی نشاندہی نہیں کروں گا کیونکہ اس قبیلے کے سینکڑوں گھرانے سن 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان میں آباد ہو چکے۔ یہ کہانی ان لوگوں کی توہین کا باعث بن سکتی ہے۔ ہندوستان میں یہ قبیلہ خونخواری اور غیرت مندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ عورت کے معاملے میں یہ لوگ بڑے ہی حساس اور سخت مزاج تھے۔ انگریز کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ضرورت پڑے تو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پکے مسلمان اور اونچے کردار کے لوگ تھے۔ ان کے ہاں چوری چھپے عشق و محبت کا کھیل کھیلا جاتا تھا اور بدی بھی موجود تھی۔ سن 1947 میں جب ہندوستان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو یہ واحد قبیلہ تھا جس کے علاقوں میں ہندوستانی فوج اور پولیس کو بھی حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہندوؤں پر اس قبیلے کا خوف طاری رہتا تھا۔ ان کے ہتھیاروں میں تلوار اور برچی کا استعمال زیادہ ہوتا تھا۔ اس قبیلے کے گھرانوں نے بڑی دلیری سے وہاں سے ہجرت کی اور جس قافلے کے ساتھ وہ آئے اس کا بچہ محفوظ پاکستان میں داخل ہوا۔ پاکستان میں نو آباد کاری نے ان لوگوں کا دم خم توڑ دیا، قبیلہ بکھر گیا۔ زیادہ تر نے اپنا پرانا پیشہ کاشتکاری اختیار کیا، بعض فوج میں بھرتی ہو گئے اور بعض شہروں میں آباد ہو کر تعلیم یافتہ ہو گئے۔ اس قبیلے میں اب ہندوستان والی خونخواری نہیں رہی۔ یہاں کے مسائل اور تہذیب نے ان لوگوں کو بدل ڈالا ہے۔ میں جس قصبے کے تھانے میں SHO تھا اس کے ریلوے اسٹیشن پر پیسنجر ٹرین رکی۔ اس زمانے میں ریل گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ ایک ڈبے سے 3 ہندو ڈوم اترے۔ ڈوم ہندوؤں کی ایک کمین ذات ہے، مردے جلانے کا کام ڈوم ہی کرتے ہیں۔ ان 3 ڈوموں کے پاس بہت سا سامان تھا، اس میں ایک کالا ٹرنک بھی تھا۔ ٹکٹ کلکٹر نے سامان زیادہ دیکھ کر انہیں روک لیا۔ کالا ٹرنک بڑے سائز کا تھا اور جس نے اٹھا رکھا تھا اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک 3rd کلاس ٹکٹ کے ساتھ صرف 25 سیر سامان لے جایا جا سکتا ہے۔ ٹکٹ کلکٹر نے سامان رکھوا کر دیکھا تو اسے بدبو سی محسوس ہوئی۔ ٹرنک بہت پرانا تھا، نیچے کے ایک کونے پر ایسے نظر آیا جیسے خون جمع ہوا ہو۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 آدمیوں نے ٹرنک کو سونگھ کر کہا کہ اس کے اندر اگر انسان کی لاش نہیں تو کوئی مرا ہوا جانور ضرور ہے۔ ڈوموں سے کہا گیا کہ تالا کھولو۔ انہوں نے جواب دیا کہ چابی ان کے پاس نہیں ہے۔ شک پکا ہو گیا۔ تھانے میں اطلاع آئی۔ میں نے جا کر ٹرنک دیکھا اور 2 منٹ بعد میں نے فیصلہ دے دیا کہ اس میں لاش ہے۔ تینوں ڈوموں نے پہلے تو میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر میرے پاؤں پکڑے اور آخر میں سر میرے پاؤں میں رکھ دیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرنک ان کا نہیں۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ٹرنک کا تالا توڑا، ڈھکنا اٹھایا تو تماشائی یوں پیچھے کو بھاگے جیسے اندر سے جن نکل آیا ہو۔ ٹرنک میں ایک جوان آدمی کی لاش پڑی تھی، ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ لاش کے کپڑے خون سے لال تھے۔ مقتول کی عمر 22-23 سال تھی۔ وہ دیہاتی تھا۔ ڈوموں نے 60 میل دور کے ایک قصبے کا نام لے کر بتایا کہ وہ اس سے 2 اسٹیشن پیچھے سے اس گاڑی میں آ رہے تھے۔ رات گاڑی اس قصبے کے اسٹیشن پر رکی تو ایک آدمی کھیس لپیٹے ہوئے پلیٹ فارم کی دوسری طرف سے ان کے ڈبے میں آیا۔ اس نے پہلے ٹرنک دروازے میں رکھا، اسے دھکیل کر سیٹ کے نیچے کیا۔
پھر وہ گاڑی سے اتر گیا، گاڑی چل پڑی لیکن وہ نہیں آیا۔ ڈومو کو اس اسٹیشن پر اترنا تھا۔ انہوں نے چوری کے ارادے سے ٹرنک گاڑی سے اتار لیا۔ ان کا خیال تھا کہ ٹرنک کا مالک گاڑی سے رہ گیا ہے، ورنہ یہ پیسنجر گاڑی جو کم از کم 25 اسٹیشنوں پر رکی تھی، وہ کسی اور ڈبے میں ہوتا تو ٹرنک والے ڈبے میں آ جاتا۔ میں ان کے بیان کو بغیر کسی ثبوت کے صحیح تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں ٹرنک سے بدبو نہیں آئی؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، حضور، ہم لاشیں جلانے کے عادی ہیں۔ ایک لاش اور وہ بھی جلتی ہوئی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بدبو ہوتی ہوگی۔ یہ تازہ لاش ہے، اس کی ہمیں کیا بدبو آئے گی؟ میں اس جواب سے مطمئن تو ہو گیا لیکن انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں لاش غائب کرنے کی اجرت ملی ہو۔ انہیں حراست میں لے لیا۔ ریل گاڑی 2-3 منٹ رک کر جا چکی تھی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لاش ٹرنک سے باہر نکالی۔ زخم دیکھے، 4 گہرے زخم تھے، ایک پیٹھ پر، کمر میں، 2 پیٹ کے بالائی حصے میں اور ایک بالکل دل کے مقام پر۔ میرے خیال میں یہ زخم برچھیوں کے تھے۔ لاش نے کرتا پہن رکھا تھا جس کے پہلو میں جیب تھی۔ میں نے جیب کی تلاشی لی، اس میں سے روپے کے 2 سکے اور چند آنے برآمد ہوئے، اور خدا نے میری یہ مدد کی کہ جیب میں سے ایک پوسٹ کارڈ بھی برآمد ہوا۔ یہ دوہرا کیا ہوا تھا، ایڈریس باہر کی طرف تھا مگر ایڈریس پر خون پھر گیا تھا، ایک بھی لفظ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ پوسٹ کارڈ کو سیدھا کیا تو دوسری طرف اندر کو ہونے کی وجہ سے صاف تھی، خون وہاں تک گیا تھا لیکن کام کی تحریر صاف تھی۔ اوپر لکھا تھا از میرٹھ چھاؤنی، آگے خیر خیریت اور عام سی باتیں لکھی تھیں، اور نیچے خط لکھنے والے کا نام اور پورا پتہ تھا، حوالدار صادق علی، بی کمپنی، راجپوتانہ رائفلز، میرٹھ چھاؤنی۔ پہلا سوال میرے دماغ میں یہ آیا کہ کیا یہ میرا کیس ہے یا اس تھانے کا جہاں سے ڈومو کے بیان کے مطابق ٹرنک گاڑی میں رکھا گیا تھا، اس تھانے کا جہاں سے ڈوم ریل گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ میں نے ڈومو کے ٹکٹ اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ بالائی حکام سے ہدایت لینے کے بجائے میں نے پولیس آفیسر کی حیثیت سے سوچا کہ وقت ضائع ہوگا، مجھے ابتدائی کارروائی کر لینی چاہیے۔ کیس کسی بھی تھانے کا ہو، یہ پولیس کا کیس ہے اور قتل کا کیس ہے۔ قتل کی تفتیش میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حال ہی میں لاہور کے متعلق اس قسم کی خبریں پڑھی ہیں کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تو 2 تھانوں کے تھانے دار اس مسئلے میں الجھ گئے کہ یہ کیس کون سے تھانے کا ہے۔ اس میں کئی گھنٹے ضائع ہو گئے اور ملزم شہر سے نکل گئے یا روپوش ہو گئے۔ میں نے بڑی دور کے تھانے کے کیس کی ابتدائی کارروائی شروع کر دی۔ بے شک 3 ملزم میری حراست میں تھے لیکن انہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ وہ بہت ہی غریب اور مرے مارے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے ٹرنک کو لاوارث سمجھ کر اس لالچ سے اٹھا لیا تھا کہ اندر سے سامان برآمد ہوگا۔ ریل گاڑی سے اتری ہوئی ٹرنک میں بند لاش تھانے داروں کے لیے اکثر لا ینحل معمہ ہوتا ہے۔ یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے کہ قاتل کون ہے، پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ مقتول کون ہے اور کہاں قتل ہوا ہے۔ ریل گاڑی کے ڈبے اور انجن تو گواہی دے نہیں سکتے۔ میں نے وہیں کاغذات تیار کیے، اسٹیشن ماسٹر، ٹکٹ کلیکٹر اور ایک آدمی کے دستخط لیے، ڈومو کو ساتھ لیا اور تھانے گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی اور خود میرٹھ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ریل گاڑی کے 7-8 گھنٹے کے سفر نے مجھے میرٹھ پہنچا دیا۔ چھاؤنی گیا اور راجپوتانہ رائفلز کی بیرکیں ڈھونڈ لی۔ رات ہو چکی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی وقت آفیسرز میس میں گیا۔ تمام افسر انگریز ہوا کرتے تھے۔ ان میں خوبی یہ تھی کہ پاکستانی افسروں کی طرح ٹالتے نہیں تھے۔ میس میں جا کر کمانڈنگ آفیسر کے متعلق پوچھا تو مجھے اس کے بنگلے پر پہنچا دیا گیا۔ برآمدے میں صاحب بہادر کے کتے نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ صاحب خود ہی باہر آ گیا۔ میں نے سیلیوٹ کیا اور آنے کی وجہ بیان کی۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میں نے اسے خون آلود پوسٹ کارڈ دکھا کر واردات سنائی اور بتایا کہ حوالدار صادق علی سے ملنا چاہتا ہوں۔
اس سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نے یہ خط کس سے لکھا تھا اور یہ ایڈریس کیا ہے جو خون سے بجھ گیا ہے، اور پھر اسے ساتھ لے جا کر لاش کی شناخت کرنی ہے۔ اس انگریز لیفٹیننٹ کرنل کو جب یہ پتا چلا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں تو اس نے میرے انکار کے باوجود خانسامے کو میرے لیے دیسی کھانا لانے کو کہا اور اردلی کو اسی وقت بلا کر کہا کہ بی کمپنی کے حوالدار صادق علی کو بلا لائے۔ کھانا آنے تک کرنل میرے ساتھ قتل کی وارداتوں کے متعلق بڑی دلچسپ باتیں کرتا رہا۔ کھانے کے دوران حوالدار صادق علی آ گیا۔ میں نے اس کے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے اسے پوسٹ کارڈ دکھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس نے فلاں ضلع اور تحصیل کے فلاں گاؤں کے حسنین نام کے ایک دوست کو یہ کارڈ 1 ہفتہ پہلے لکھا تھا۔ اس نے مقتول کی عمر صحیح بتائی، مونچھوں کی بناوٹ اور چہرے کے جو نقش و نگار بتائے وہ لاش سے ملتے جلتے تھے۔ میں نے کرنل سے کہا کہ تفتیش کے لیے حوالدار کو ساتھ لے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں صبح دفتر آ جاؤں اور کاغذی کارروائی کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں نے رات چھاؤنی کے تھانے دار کے گھر گزاری، صبح راجپوتانہ رائفلز کے دفتر گیا۔ حوالدار صادق علی کو سرکاری پاس پر میرے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ ہم 8 گھنٹوں کے سفر کے بعد اپنے قصبے میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ لاش تھانے میں آ چکی تھی۔ حوالدار صادق علی نے دیکھتی ہی پہچان لی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یہ میرا جگری دوست حسنین ہے۔ اس نے اس کے گاؤں کا نام لیا اور بتایا کہ یہاں سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ ایک قصبے کے ریلوے اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے اور 1.5 میل پیدل یا یکے پر گاؤں جانا پڑتا ہے۔ میں نے وقت دیکھا، رات کو 1 بجے ٹرین گزرتی تھی، اس میں گھنٹہ بھر وقت تھا۔ میں نے لاش اٹھوائی، ریلوے اسٹیشن گئے، میرے ساتھ تینوں ڈوم ہتھکڑیوں میں اور حوالدار صادق علی بطور گواہ تھا۔ گاڑی آئی، لاش سامان کے ڈبے میں رکھوائی اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میں نے ابتدائی کارروائی پوری کر دی ہے۔ کیس چونکہ دوسرے قصبے کا ہے اس لیے ابتدائی کارروائی کے کاغذات، لاش، 3 مشتبہ افراد اور 1 گواہ متعلقہ تھانے کے حوالے کر کے فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ کیس میرا نہیں تھا، پھر بھی میں نے حوالدار صادق علی سے گاڑی میں باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کر دی تاکہ تھانے دار کی کچھ مدد ہو جائے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ لاش کا جس وقت پوسٹ مارٹم شروع ہوا، موت اس سے اندازاً 12 گھنٹے پہلے واقع ہوئی تھی۔ مقتول کی عمر 22-23 سال تھی۔ چاروں زخم 3 دھاری برچھی کے تھے۔ آپ نے برچھی دیکھی ہوگی، اکثر کے پھل 2 دھارے یعنی دونوں طرف سے تیز ہوتے، بعض پھل 3 دھارے اور 4 دھارے بھی ہوتے۔ مقتول کو 3 دھارے پھل والی برچھی سے مارا گیا تھا۔ پیٹھ کا زخم گہرا تھا، ریڑھ کی ہڈی بھی کٹ گئی تھی۔ پیٹ کے 2 زخم معدے کے تھے اور چوتھا زخم جو ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق فوری موت کا باعث بنا دل کا تھا۔ برچھی نے دل کو صاف چیر دیا تھا۔ ان کے علاوہ جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہیں تھی۔ خون آلود پوسٹ کارڈ میں صادق علی نے مقتول کو ایک فقرہ لکھا تھا، تم اپنی جگہ قائم رہو اور اپنا گھر آباد کرو۔ اگر میں اتنی مدت کے بعد بھول نہیں گیا تو الفاظ کچھ ایسے ہی تھے۔ میں نے صادق سے کہا کہ وہ مجھے اس فقرے کا مطلب بتائے اور مقتول کے متعلق وہ جو کچھ جانتا ہے بتا دے۔ اس نے اس فقرے کا مطلب یہ بتایا کہ مقتول ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، لڑکی بھی اسے چاہتی تھی، ان کی شادی نہ ہو سکی۔ مقتول کی شادی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ مقتول اور صادق علی میں گہری دوستی تھی۔ مقتول نے صادق علی کو بتایا کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ مقتول کی محبت تھی بڑی سخت اور زہریلی طبیعت کی لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اس کا نام فاطمہ بی بی تھا، لوگ اس سے فاطی کہتے تھے۔ وہ شادی کے بعد بھی مقتول سے ملنا چاہتی تھی اور اسے بلاتی رہتی تھی، مگر مقتول اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی کو ابھی 2 ہی مہینے گزرے تھے۔ حوالدار صادق علی 1.5 مہینے کی چھٹی پر گاؤں گیا تھا۔ کوئی 15 دن گزرے، مقتول نے صادق علی کو خط لکھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ فاطی اسے پریشان کرتی ہے۔ مقتول اسے شادی کے بعد ایک بار ملا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ اس پر لڑکی نے اسے دھمکی دی
کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں صادق علی نے مقتول کو لکھا تھا کہ تم اپنی جگہ پر قائم رہو اور اپنا گھر آباد کرو۔ صادق علی نے بتایا کہ گاؤں میں 95% گھر ان کی اپنی ذات برادری کے ہیں، دشمنی عداوت بھی چلتی رہتی ہے، قتل کی وارداتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مقتول کے ساتھ کسی کی ایسی دشمنی نہیں کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ یہ کوئی اور معاملہ تھا۔ میں نے ایک قدرتی سوال پوچھا، کیا لڑکی کی شادی ہو گئی ہے؟ صادق علی نے کہا کہ شادی نہیں ہوئی، منگنی ہو گئی ہے۔ یہاں سے میرے دل میں قتل کی یہ وجہ آئی کہ مقتول شادی کے بعد بھی فاتح سے ملتا ہوگا اور فاتح کے باپ یا بھائیوں یا منگیتر نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ مقتول نے صادق علی کو صحیح نہ بتایا ہو کہ وہ فاتح سے ملتا رہتا ہے۔ میں نے فاتح کے باپ اور بھائیوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ صادق علی نے بتایا کہ فاتح کا باپ سوتیلا ہے۔ فاتح کا صرف ایک بھائی ہے جس کی عمر 13-14 سال ہے۔ فاتح کی عمر 20 سال کے قریب ہے۔ وہ 12-13 سال کی تھی جب اس کا باپ مر گیا۔ 1.5-2 سال بعد گاؤں کے ایک آدمی نے، جس کی بیوی مر چکی تھی اور بے اولاد تھا، فاتح کی ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ فاتح کا باپ بڑا ہی ظالم آدمی تھا، فاتح کو مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ گھر میں بیٹی کے وجود کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ ظالم باپ مر گیا تو 1.5-2 سال بعد سوتیلا باپ مل گیا۔ اس کے متعلق صادق علی نے بتایا کہ عیاش اور شرابی ہے، زمیندارہ اچھا ہے، شہر دور نہیں، وہاں جا کر ہندوؤں کے ساتھ شراب پیا کرتا تھا۔ فاتح بڑی خوبصورت نکلی۔ سوتیلے باپ نے اسے بڑے قیمتی کپڑے اور زیورات سے سجانا شروع کر دیا۔ لڑکی کھل گئی اور مردوں کے ساتھ ملنے ملانے لگی۔ صادق علی نے بتایا کہ لوگوں کو شک ہے کہ اس سوتیلے باپ نے فاتح کی ماں کی بجائے فاتح کو دلہن بنا رکھا ہے اور اسی لڑکی کی وجہ سے اس کی ماں کے ساتھ شادی کی ہے۔ لڑکی کے دلیرانہ لچھن بتاتے ہیں کہ اسے سوتیلے باپ کی طرف سے شے بھی مل رہی ہے، پیار بھی مل رہا ہے اور منہ مانگے پیسے بھی مل رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ سوتیلا باپ فاتح کی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے اور اسے ڈرا دھمکا کر اس کی زبان بند رکھتا ہے۔ برادری اس لیے خاموش ہے کہ ایک تو یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، دوسرے اس لیے کہ سوتیلے باپ کا یارانہ پولیس کے ساتھ اور شہر کے غنڈوں بدماشوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ گاؤں میں کسی کو کتنی رقم درکار ہو، یہ شخص کسی کو ہندو ساہوکار سے قرض نہیں لینے دیتا، خود رقم دیتا ہے، کوئی سود نہیں لیتا اور نہ واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسے گاؤں کے لوگ اس کے احسان مند ہیں اور اس کے ذاتی کاموں میں دخل نہیں دیتے۔ مقتول بڑا دلیر جوان تھا، ساری برادری کی طرح لٹھ باز اور برچی باز بھی تھا۔ کوئی 1 سال گزرا، فاتح اسے چاہنے لگی اور ان کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ صادق علی کی اطلاع کے مطابق ان کی محبت پاک نہیں تھی۔ میری اپنی رائے بھی یہی تھی کہ ایسی لڑکی پاک ہو ہی نہیں سکتی جسے سگے باپ نے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا اور سوتیلے باپ نے اسے شہزادی بنا کر اپنی دلہن بنا لیا۔ ان حالات میں پلی ہوئی لڑکی یا لڑکے میں حیوانی جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے نفسیات کا مطالعہ تو اتنا گہرا نہیں کیا، مگر یہ 35 سال انسانوں کا جو مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر اس لڑکی کی نفسیات کو سمجھ گیا۔ صادق علی نے بتایا کہ مقتول فاتح کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جو 2 وجوہات سے نہیں ہو سکی۔ ایک یہ کہ لڑکی بدنام ہو چکی تھی اور دوسری یہ کہ مقتول کے ایک چچا کی جوان بیٹی تھی، دوسرے گھر میں شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مقتول کی منگنی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ حوالدار صادق علی چھٹی لے کر گاؤں آیا تو مقتول نے اسے بتایا کہ فاتح نے اسے کہا تھا کہ گھر سے بھاگ چلے، لیکن وہ ایک بدکار لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کی رسوائی نہیں کرنا چاہتا۔ فاتح نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ شادی سے پہلے محبت کے ناروا کھیل کے دوران مقتول نے صادق کو یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ہم عمر ایک جوان جس کا نام عبدالعلی ہے اور لوگ اسے ابدو کہتے ہیں، فاتح کے پیچھے پڑ گیا اور اسے پھانسنے کی کوشش کرنے لگا۔ فاتح نے اسے ٹھکرا دیا۔ ابدو بڑا دلیر اور زہری جوان ہے۔ اس نے کوششیں جاری رکھیں اور فاتح سے یہ بھی کہا کہ وہ اس کا رشتہ لے لے گا۔
مقتول کے کہنے کے مطابق جو مجھے صادق علی کی زبانی پتہ چلا، فاتی نے عبدو سے کہا کہ میرا رشتہ لوگے تو میں نکاح کے لیے بھری محفل میں انکار کر دوں گی، اور اگر انکار نہ کر سکی تو تمہیں مجبور کر دوں گی کہ مجھے طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ مقتول نے صادق علی کو یہ بھی بتایا کہ ایک بار مقتول نے عبدو کو طعنہ دیا تھا کہ فاتی اسے جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتی، اور ایک بار مقتول نے اسے چیلنج بھی کیا تھا۔ مرد، اور وہ بھی ایسے خونخوار قبیلے کا مرد، ایسے طعنے اور چیلنج برداشت نہیں کر سکتا۔ دیہات کے پسماندہ لوگ جو پسماندگی کو غیرت مندی کہا کرتے، بڑی خطرناک جوابی کارروائی کیا کرتے۔ صادق علی نے یہ بتا کر مجھے چونکا دیا کہ مقتول کی شادی کے بعد فاتی اور عبدو کی منگنی ہو گئی ہے، شادی کا دن ابھی مقرر نہیں ہوا۔ یہ سن کر میرے دماغ میں آئی کہ منگنی کے بعد عبدو نے فاتی کی بے رخی دیکھ کر مقتول کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیا ہوگا۔ لاش غائب کرنے کا یہ طریقہ آج بھی رائج ہے کہ لاش کو ٹرنک میں ڈالا اور ریل گاڑی میں رکھا ہے۔ میرے دور ملازمت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جہاں لاش پکڑی گئی وہاں کے تھانے دار نے رسمی سی کارروائی کی اور لاش لاوارث قرار دے کر دفن کرا دی۔ آج بھی ایسی لاشوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عبدو یا کوئی بھی قاتل تھا، وہ بہت ہوشیار آدمی تھا۔ میں نے فاتی کے متعلق پوچھا تو صادق علی نے بتایا کہ بہت دلیر لڑکی ہے۔ شہروں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسی دلیری کو بے حیائی سمجھتے۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول گرمیوں میں چھت پر سویا کرتا تھا، گھر کے دوسرے افراد صحن میں سوتے تھے۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ فاتی آدھی رات کے وقت پچھواڑے سے چڑھ کر مقتول کے پاس گئی۔ اس سے زیادہ اور دلیری کیا ہو سکتی ہے؟ عبدو کے متعلق صادق علی نے بتایا کہ وہ تو بے خوف جوان ہے اور بگڑا ہوا، ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہے۔ پیار اتنا ملا کہ شہزادہ بن گیا۔ زمین بہت ہے جو بٹائی پر دی ہوئی ہے، منہ زور لڑکا ہے، گاؤں میں کوئی اس کے منہ نہیں آتا، مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ تینوں ڈوم ہتھکڑیوں میں بندے مجھ سے تھوڑی دور پرے ڈبے میں بیٹھے تھے۔ 3 کانسٹیبل ان کے ساتھ تھے۔ میں نے ڈوموں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ ان کی حالت بہت ہی بری تھی۔ ایک بار وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا نہیں تھا ٹرنک کو ہاتھ نہ لگاؤ، پکڑے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ ٹرنک اٹھانے کا مشورہ اس نے دیا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اس زمانے میں گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ مسافر گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے ایسا ڈبہ دیکھتے تھے جس میں 2-4 مسافر بیٹھے ہو۔ یہ تینوں چھوٹے ڈبے میں تھے۔ رات تھی۔ ڈبے میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تینوں ایک ایک سیٹ پر سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ پراسرار آدمی ٹرنک رکھنے آیا تو ان تینوں میں سے صرف ایک کی آنکھ کھلی۔ اس نے کیس میں لپٹے ہوئے ایک آدمی کو ٹرنک سیٹ کے نیچے رکھتے اور جاتے دیکھا تھا۔ گاڑی نے ہمیں منزل پر پہنچا دیا۔ لاش کے لیے تھانے سے چارپائی منگوائی، ٹرنک بھی ساتھ تھا۔ یہ چیزیں ساتھ لیے تھانے گئے۔ وہاں کنور دیوان سنگھ، ایک ہندو راجپوت سب انسپکٹر تھانے کا انچارج تھا۔ لاش، ٹرنک، ڈوم، حوالدار صادق علی اور کاغذات اس کے سپرد کرنے لگا تو اس نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مقتول اسی کے تھانے کا ہے اور یہ کیس اس کا ہے بھی یا نہیں۔ حوالدار صادق علی کے بتائے ہوئے گاؤں سے مقتول کے باپ اور مکھیا کو بلانے کے لیے کانسٹیبل بھیج دیا۔ فاصلہ تقریباً 1.5 میل تھا۔ مطلوبہ افراد آئے تو مقتول کے باپ کے ساتھ اس کے چچے، تائے، بھائی اور کچھ اور لوگ بھی تھے۔ لاش کا منہ دیکھتے ہی کوہرام مچ گیا۔ مقتول کے باپ اور مکھیا نے لاش کی شناخت کی۔ اس کے باوجود کنور دیوان سنگھ نے کیس لینے سے انکار کر دیا۔ یہ صریحاً دھاندلی تھی۔ اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر سے بات کی۔ میں بھی اسی ہیڈ کوارٹر کے ماتحت تھا۔ ادھر ایک انگریز DSP MB وڈ بول رہا تھا۔ کنور دیوان سنگھ مجھ سے کیس نہ لینے کا بڑا ہی غیر قانونی جواز پیش کر رہا تھا۔ انگریز DSP نے میرے ساتھ بات کی۔ کمبخت نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے حکم دیا کہ تفتیش تم نے شروع کی ہے، اسے تم ہی ختم کرو۔ حکم کے آگے میں بول نہ سکا۔
پولیس کے قاعدے قانون کی اس خلاف ورزی پر میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں نے یہ ارادہ بھی کیا کہ ایس پی سے بات کروں، لیکن اس ڈر سے جرأت نہ کر سکا کہ ایم بی ووڈ ایک خبیث ڈی ایس پی تھا۔ میں ایس پی سے اپنی بات ضرور منوا لیتا، مگر ڈی ایس پی ان چند انگریزوں میں سے تھا جو رشوت اور بدکاری کو جائز سمجھتے تھے۔ کنور دیوان سنگھ کو میں اچھی طرح جانتا تھا، وہ ایم بی ووڈ کو صرف روپے پیسے کی نہیں، لڑکیوں اور شراب کی رشوت بھی دیتا رہتا تھا۔ یہ انگریز ڈی ایس پی اس علاقے میں شکار پر آتا تو کنور دیوان سنگھ ریسٹ ہاؤس کو اندر سبھا بنا دیا کرتا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ 3 سال بعد جب جنگ عظیم شروع ہوئے، 1.5-2 سال گزر گئے تھے، ایک بھگوڑے فوجی نے کنور دیوان سنگھ کو ایسے وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا کہ اس کا سر الگ تھا، دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں الگ تھیں، پیٹ اس طرح کھلا ہوا تھا کہ دل، جگر اور انتڑیاں وغیرہ الگ الگ باہر پڑی تھی۔ قاتل بھی ہندو راجپوت تھا۔ کنور دیوان سنگھ نے انسپیکٹری اور ڈی ایس پی ایم بی ووڈ کی دوستی کے نشے میں قاتل کی غیر شادی شدہ بہن کو ریسٹ ہاؤس میں بلا کر خراب کیا تھا۔ اس کے والدین نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، وہ جھانسی چھاونی میں تھا، وہ فوج سے بغیر چھٹی غیر حاضر ہوا۔ کنور دیوان سنگھ کو اس کے گھر میں قتل کیا، لیکن بھاگ نہ سکا۔ ایک بدکار سب انسپیکٹر اور راشی ڈی ایس پی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی کہ 60 میل دور کا کیس میرے سر ڈال دیا۔ اس میں ہندوانہ ذہنیت بھی شامل تھی۔ یہ ہندو مجھے مسلمان سمجھ کر خراب بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت تک میری مسلم دوستی مشہور ہو چکی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، تہیہ کر لیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر قاتل یا قاتلوں کو پکڑوں گا اور اس کے بعد اس غیر قانونی حکم کے خلاف کارروائی کروں گا۔ مگر ڈی ایس پی نے میری کارروائی کا راستہ اس طرح بند کر دیا کہ چٹھی بھیج دی جس میں لکھا تھا کہ مجھے عارضی ڈیوٹی کے لیے اس تھانے میں تعینات کیا گیا ہے، ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اس تھانے کا سٹاف تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح یہ حکم قانونی ہو گیا۔ میں نے تھانے کی بجائے ریسٹ ہاؤس میں ڈیرے ڈال دیے۔ مجھے ڈر تھا کہ کنور دیوان سنگھ تعاون نہیں کرے گا، لیکن وہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا۔ اس نے میرے کھانے اور دیگر ضرورت کا بندوبست ایسا کیا جیسے میں پولیس کپتان تھا۔ میں نے لاش وارثوں کے حوالے کر دی، تینوں ڈوموں کو حوالات میں بند کر دیا۔ حوالدار صادق علی کو یہ کہہ کر گاؤں بھیج دیا کہ گاؤں سے غیر حاضر نہ ہو اور درپردہ قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ وہ تو بہت بھڑکا ہوا تھا۔ اس نے کہا قاتل کا سراغ مل گیا تو وہ آپ تک زندہ نہیں پہنچے گا۔ حسنین میرا جگری دوست تھا، میں نے اس کے خون کا بدلہ نہ لیا تو وہ اگلے جہان مجھے شرمسار کرے گا۔ وہی نہیں، مقتول کی لاش لینے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے، بار بار یہی کہتے تھے کہ سامنے آئے تو دیکھیں گے۔ میں نے انہیں کفن دفن کا وقت دے دیا اور دوسرے دن مقتول کے باپ، ماں، بیوی اور بھائیوں کو ریسٹ ہاؤس میں آنے کے لیے کہا۔ حوالدار صادق علی کو گاؤں میں رہنے کے لیے کہا۔ اسے میں زیادہ دن روک نہیں سکتا تھا، ضرورت پوری ہو چکی تھی۔ نمبردار سے کہا کہ وہ چوکیدار کو بلا لے اور میرے ساتھ رہے۔ کنور دیوان سنگھ سے میں نے کہا کہ وہ اپنے مخبروں سے کہے کہ گاؤں کے فلاں فلاں آدمی پر نظر رکھے۔ چوکیدار جب آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے فاتی مقتول، فاتی کے منگیتر عبدو، فاتی کے سوتیلے باپ اور مقتول کے گھر کے متعلق معلومات لی۔ انہوں نے تقریباً وہی باتیں کی جو حوالدار صادق علی بتا چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت کا جو وقت معلوم ہوا وہ رات کے پہلے پہر کا تھا۔ قتل ہوئے 4تھا دن گزر گیا تھا۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کہا کہ گاؤں سے یہ پتہ کریں کہ مقتول کو فلاں رات اور فلاں وقت گاؤں سے باہر جاتے کسی نے دیکھا تھا، اگر دیکھا تھا تو کیا وہ کسی کے ساتھ تھا۔ انہیں اسی وقت گاؤں بھیج دیا اور خود دماغ پر زور دینے لگا۔ میں اس علاقے میں اجنبی تھا، کسی سے جان نہ پہچان، مخبروں کی ذہنیت اور فطرت سے واقفیت نہیں تھی، لاش اور ٹرنک تو گواہی دے نہیں سکتے تھے۔ دوسرے دن میں نے جن افراد کو بلایا تھا وہ آ گئے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے آدمی تھے، زیادہ تر آدمیوں کے پاس برچیاں تھیں۔ میں نے برچیوں کو غور سے دیکھا، زیادہ تر کے پھل 3 دھارے تھے۔ سب سے پہلے میں نے مقتول کے باپ کو بلایا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا۔
برادری میں قتل اور زخمی ہوتے رہتے ہیں لیکن براہ راست کسی سے عداوت نہیں تھی۔ فاطی کے متعلق باپ نے بتایا کہ مقتول کے اس کے ساتھ مراسم تھے۔ فاطی کے متعلق باپ نے بتایا کہ مقتول کے اس کے ساتھ مراسم تھے۔ باپ نے اسے کئی بار روکا تھا مگر مقتول نے اپنی ماں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ فاطی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے باپ سے بات کی۔ باپ نے مقتول کو ڈانٹ کر کہا کہ لڑکی بدنام ہے اور اس کا سوتیلا باپ بھی اچھے چال چلن کا انسان نہیں، شراب بھی پیتا ہے۔ باپ نے فاطی کا رشتہ نہ مانگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی کہ اس کے سگے بھائی کی بیٹی جوان تھی جسے دستور کے مطابق مقتول کے گھر آنا تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ کیا مقتول شام کے بعد گھر سے نکلنے اور دیر تک باہر رہنے کا عادی تھا، باپ نے کہا کہ شادی سے پہلے کبھی کبھی نکل جاتا تھا اور ذرا دیر سے آتا تھا۔ شادی کے بعد ایسا موقع کبھی نہیں آیا۔ باپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مقتول شادی کے بعد بھی فاطی سے ملتا رہا یا نہیں۔ باپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قتل کی رات مقتول کس وقت گھر سے نکلا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ کمرے میں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی نے آدھی رات کے بعد اس کے باپ کو جگا کر بتایا تھا کہ مقتول کچھ بتائے بغیر باہر چلا گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ گاؤں والوں کو اس کی گمشدگی کا علم ہو گیا۔ انہوں نے 3 دن انتظار کیا، پھر پولیس کو رپورٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اتنے میں انہیں مقتول کی لاش مل گئی۔ مقتول کی ماں نے اس کے باپ کے بیان کی تائید کی، یہ بھی کہا کہ وہ فاطی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کرتا تھا۔ اسے اس نے بڑی ہی مشکل سے سمجھایا اور چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ شادی کے بعد گھر میں مقتول کا رویہ اچھا تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کی۔ شادی کو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ماں کو بھی علم نہیں تھا کہ مقتول کس وقت گھر سے نکلا تھا۔ اسے آدھی رات کو پتہ چلا تھا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ ماں کی جذباتی حالت بہت بری تھی، بولتی کم اور روتی زیادہ تھی۔ اسے باہر بھیج کر مقتول کی بیوی کو بلایا۔ 16-17 سال کی عمر کی اس لڑکی پر مجھے ترس آ گیا۔ اسی عمر میں 2 ہی ماہ بعد بیوہ ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ اس کے ساتھ مقتول کا سلوک اچھا تھا، کبھی بے رخی بھی نہیں کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مقتول شادی سے پہلے فاطی سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے شادی کی 2-3 رات مقتول سے پوچھا تھا کہ وہ اسے دھوکہ تو نہیں دے گا۔ مقتول نے اسے قسم کھا کر یقین دلایا تھا کہ اس نے فاطی سے تعلق ختم کر دیا۔ قتل کی رات جب لوگ سو گئے، مقتول اپنی بیوی کے پاس تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ ابھی آتا ہوں، پھر نہیں آیا۔ وہ کوئی ہتھیار لے کر نکلا تھا؟ نہیں، خالی ہاتھ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ غصے میں تھا؟ تم نے اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ نہیں، وہ روزمرہ کی طرح تھا۔ باہر سے کوئی آواز آئی تھی؟ مثلاً کسی نے باہر سے آواز دی ہو، پکارا ہو، یا کسی نے گلی میں سے گزرتے گزرتے ہوک لگائی ہو؟ لڑکی نے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل خاموشی تھی۔ ذرا اور یاد کرو۔ باہر گیدڑ بولا تھا، بلی کی میاؤں میاؤں سنائی دی تھی، کسی کتے کی آواز یا کوئی اور آواز، خواہ کسی جانور یا پرندے کی ہو۔ اسے ایسی کوئی آواز یاد نہیں تھی۔ دیہات میں کسی کو چوری چھپے بلانے کے لیے مختلف آوازیں استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے لڑکی سے چند اور باتیں پوچھی اور اسے باہر بھیج دیا۔ اس سے 1.5 گھنٹے بعد نمبردار اور چوکیدار آ گئے۔ وہ اپنے ساتھ گاؤں کے 3 آدمی لائے تھے، تینوں غریب سے کسان تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ اس نے قتل کی رات مقتول کو گاؤں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی، ان کا آمنا سامنا اچانک ہو گیا۔ اس نے مقتول سے پوچھا کہ اس وقت کدھر جا رہے ہو؟ اس نے اتنی دھیمی آواز میں جواب دیا جو اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مقتول کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ 3-4 کھیت دور اسے کوئی اور بھی جاتا نظر آیا تھا۔ سر پر پگڑی نہیں، دوپٹہ لگتا تھا، وہ کوئی عورت لگتی تھی۔ یہ آدمی دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ دونوں کا رخ ایک ہی سمت تھا اور وہ ایک دوسرے سے دور دور جا رہے تھے۔ اس آدمی نے ان کا پیچھا نہ کیا۔ نمبردار کے ساتھ جو دوسرے 2 آدمی تھے وہ میرے لیے رحمت کے فرشتے ثابت ہوئے۔
یہ چوکیدار کا کمال تھا کہ 2 روز پہلے گپ شپ کے انداز میں سنی ہوئی ایک بات کو اس نے اہمیت دی اور ان 2 آدمیوں کو ساتھ لے آیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے قتل کی رات کے اگلے روز کسی کے ساتھ باتوں باتوں میں ذکر کیا تھا کہ اس نے گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جگہ بہت سا خون دیکھا ہے۔ یہ بات چوکیدار کے کان میں بھی پڑی تھی۔ قتل کے 5ویں روز اسے اچانک یاد آ گئی۔ اس نے نمبردار کو بتائی۔ نمبردار نے اس آدمی سے پوچھا۔ اس نے ایک اور آدمی کا نام لیا جو اس کے ساتھ تھا۔ نمبردار اور چوکیدار ان دونوں کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے انہیں پوری بات سنانے کو کہا تو انہوں نے مختصر سی یہ بات سنائی کہ ایک نشیبی جگہ پر انہوں نے خون دیکھا تھا۔ انسانی پاؤں کے نشان بھی تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی آدمی کو یہاں زخمی کیا گیا ہو اور زخمی یہاں پڑا رہا ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنے گاؤں میں سب خیریت سے ہیں تو انہوں نے کسی سے بات نہ کی۔ غریب آدمی پولیس سے ڈرتے تھے۔ 1 روز بعد انہیں حسنین کی گمشدگی کا علم ہوا تو وہ اس ڈر سے خاموش رہے کہ اس کے گھر والے ماریں گے کہ انہیں اسی روز کیوں نہ بتایا۔ ان میں سے ایک نے کسی کے ساتھ ویسی بات کی تھی۔ میں نے آپ کو پہلی کہانیوں میں سنایا ہے کہ موقع واردات سے اکثر کام کی کوئی چیز مل جاتی ہے، خواہ وہ ایک بال ہی کیوں نہ ہو۔ عادی اور استاد مجرم ایسے سراغ نہیں چھوڑا کرتے۔ اتفاقیہ جرم کرنے والے کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتے۔ میرے لیے اب اس واردات کی جگہ بیکار تھی۔ 5 دن گزر گئے تھے۔ کھرے کھوج کی امید بے معنی تھی۔ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا، موقع واردات پر تم نے کوئی چیز پڑی دیکھی تھی؟ میں نے یہ سوال عادت کے تحت کر ڈالا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ہوا میں چلایا ہوا تیر غالباً کسی نشانے پر جا لگا تھا۔ دونوں آدمیوں کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پولیس آفیسر چہروں کے بدلتے ہوئے رنگ کو خوب پہچانتے۔ مجھے اس کا خصوصی تجربہ تھا۔ میں نے انہیں سنبھلنے نہ دیا، نہ ان کے جواب کا انتظار کیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، شاباش، وہ چیز مجھے دے دو۔ وہ بیچارے غریب سے کسان تھے۔ پولیس کے خوف نے انہیں ہپناٹائز کر لیا تھا۔ ایک کے منہ سے سرگوشی کے لہجے میں نکل گیا، انداتا، وہ چیز ہمارے پاس نہیں، سونار کو دے دی تھی۔ دونوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رو رو کر التجا کرنے لگے کہ انگوٹھی انہیں زمین پر پڑی ملی تھی، انہیں بخش دیا جائے کیونکہ وہ بہت غریب ہے، اور انگوٹھی انہوں نے چوری نہیں کی۔ دراصل یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خون دیکھا، انسانی پاؤں کے نشان بھی دیکھے اور گاؤں والوں کو نہ بتایا۔ وہ انگوٹھی ہضم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے ایک سونار کے پاس انہوں نے انگوٹھی 16 روپوں میں بیچی اور 8 روپے تقسیم کر لیے تھے۔ میں اسی وقت انہیں ساتھ لے گیا۔ ان کی رہنمائی میں سونار کی دکان پر گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ سونار کسی سے زیور خریدیں تو فوراً پگھلا ڈالتے ہیں تاکہ مال چوری کا ہو تو اس کا نشان ہی نہ رہے۔ سونار نے بتا دیا کہ اس نے ان دونوں سے سونے کی ایک انگوٹھی خریدی تھی۔ اس قصبے میں سوناروں کی کل 3 دکانیں تھیں۔ سونار ایک دوسرے کے تیار کیے ہوئے زیورات پہچان لیتے۔ میں نے اس سے پوچھا، انگوٹھی نئی تھی؟ اور اگر نئی تھی تو کس کی بنی ہوئی تھی؟ اتفاق سے انگوٹھی اسی کی دکان کی بنی ہوئی تھی اور نئی تھی۔ وہ مجھے بتا نہ سکا کہ اس کا خریدار کون تھا۔ ان دنوں زنانہ انگوٹھیوں کا یہ نیا ڈیزائن تیار ہوا تھا۔ میں نے اسے مقتول کے گاؤں کا نام لے کر کہا کہ یاد کر کے بتاؤ کہ انگوٹھی اس گاؤں میں تو نہیں گئی تھی۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے فاطی کے منگیتر کا نام یاد آ گیا۔ اس نے کہا، 10-12 روز گزرے، وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور اس نے خاصا زیور خریدا تھا۔ اس سے پہلے اس نے یہ انگوٹھی خریدی تھی۔ کہتا تھا کہ منگنی کے لیے لڑکی کو پہنانی ہے۔ اس کے پاس انگلی کا صحیح سائز نہیں تھا۔ اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی ڈال کر اس نے کہا تھا کہ یہ پوری ہوگی۔ سونار نے یہ انگوٹھی 21 روپے اور 2-4 آنے پر بیچی تھی۔ اس زمانے میں سونا بہت سستا تھا۔ یہ انگوٹھی نگ اور پتھر کی وجہ سے مہنگی بیچی گئی تھی۔ میں نے سونار سے یہ نہ کہا کہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ انگوٹھی کسی اور کی تھی،
خرید کر جرم کیا ہے۔ مجھے تو اس پر خوشی تھی کہ اندھیرے میں خدا نے روشنی دکھا دی تھی۔ یہ انگوٹھی عبدو نے فاطی کو منگنی پر دی تھی جو موقع واردات پر گر پڑی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ انگوٹھی کھلی تھی اور یہ بھی کہ موقع واردات پر فاطی موجود تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ قاتل کون ہے؟ میرے دماغ میں پہلا خیال یہ آیا کہ فاطی اور مقتول اکٹھے پکڑے گئے اور مقتول قتل ہو گیا۔ اگر یہی صورت تھی تو فاطی سے قاتل کی نشاندہی کرائی جا سکتی تھی۔ میں نے سونار سے کہا کہ اس نے چوری کا مال خرید کر جرم کیا ہے، بہرحال میں اسے کچھ نہیں کہوں گا بشرط یہ کہ وہ منہ بند رکھے۔ اگر عبدو آ جائے تو اسے نہ بتائے کہ میں یہاں آیا تھا یا انگوٹھی یہاں آئی تھی۔ اس نے میرے کہنے پر مجھے بالکل اسی ڈیزائن کی ایک انگوٹھی دکھائی۔ میں نے دونوں آدمیوں کو اور سونار کو بھی گواہوں کی فہرست میں لکھ لیا اور انہیں خبردار کر دیا کہ کسی سے کوئی بات نہ کریں اور ہر وقت گھروں میں حاضر رہیں۔ میں نے ریسٹ ہاؤس جا کر چوکیدار کے ساتھ 2 کانسٹیبل اس ہدایت کے ساتھ گاؤں روانہ کر دیے کہ عبدو، فاطی کی ماں اور اس کے باپ کو بلا لائے، لیکن عبدو کو الگ اور پہلے لائیں۔ وہ جب گاؤں سے نکل آئے تو پھر دوسروں کو لائیں۔ میں بہت ہی خوش تھا۔ میری آدھی تفتیش مکمل تھی۔ اب قاتل کا سراغ لگانا مشکل نہیں تھا۔ سب سے پہلے عبدو آیا۔ اچھا خوبرو جوان تھا، عمر مقتول جتنی ہی تھی۔ اسے میں نے الگ بٹھا دیا۔ 15-20 منٹ بعد فاطی، اس کی ماں اور باپ آ گیا۔ باپ کی عمر 40 سے ذرا کم ہی ہوگی۔ فاطی کی ماں کی عمر اس سے کم تھی لیکن ابھی جوان لگتی تھی۔ خدا نے اسے بڑا صاف رنگ اور اچھی شکل دی تھی۔ فاطی کی خوبصورتی کو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکوں گا، کچھ اور ہی قسم کا حسن تھا، مگر یہ حسن پر اسرار قسم کا تھا جس میں مجھے کنوار پنے کی معصومیت نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت ہی دلکش تھیں مگر ان میں کوئی طلسم تھا۔ مختصر یہ کہ وہ غیر معمولی لڑکی تھی۔ اس کا کردار اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ چہرہ شناسی کی معمولی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی مردوں کے سر کھلوا سکتی ہے اور یہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا سکتی ہے۔ اس کا باپ میرے پاس آیا، تپاک سے ہاتھ ملایا، میرا نام پوچھا، پھر یہ پوچھا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں برخورداری سے اس کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ اس نے کنور دیوان سنگھ کے ساتھ اپنے گہرے دوستانے کا اظہار کیا۔ ڈی ایس پی ایم بی وڈ کا بھی نام لیا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ شکار پر جایا کرتا ہے۔ کچھ دیر مجھ پر اپنی پوزیشن کا رعب گانٹھ کر اس نے کہا، آپ نے میری بیوی اور بیٹی کو بلایا ہے، اس سے میری بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ یہ جو لڑکا قتل ہو گیا ہے کسی نے دشمنی سے مار ڈالا ہوگا۔ لڑکا بد چلن تھا، اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی۔ مجھ جیسے عزت داروں کو خواہ مخواہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ آپ میری بیوی اور بیٹی سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ محترم، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے کس سے کیا پوچھنا ہے۔ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے جسے میں آپ کی طرح یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتا کہ لڑکا بد چلن تھا۔ اگر بد چلن کو قتل کرنے کی کھلی چھٹی ہوتی تو آج آپ زندہ نہ ہوتے۔ آپ باہر تشریف لے جائیں۔ وہ باہر گیا تو میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ فاطی کو اندر لے آؤ۔ لڑکی اندر آئی تو میں نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی نہیں ہوگی۔ اس کے ہاتھ 2 گھوڑا بوسکی کی چادر میں تھے۔ میں نے پہلے اس سے گپ شپ لڑائی، پھر کہا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کر کے کہا کہ بچیاں اپنے خاوندوں کے گھروں میں اچھی لگتی ہیں۔ میں نے منگنی کے متعلق جذباتی سی باتیں کی، اس کا خوف دور ہو چکا تھا۔ میں نے مذاق بھی کیا، وہ کھل کر ہنسی۔ اس میں شرم و حجاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں نہیں ہوگی اس سے کہا، منگنی کی انگوٹھی تو دکھاؤ۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کہے گی انگوٹھی گھر پڑی ہے، پھر میں اسے گھر لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ انگوٹھی دکھاؤ، مگر اس نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کر میری امیدوں اور منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی اور وہ بالکل ویسی تھی جیسی سونار نے مجھے دکھائی تھی۔ گھبراہٹ جو لڑکی پر طاری ہونی تھی وہ مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں چکرا گیا۔ یہ اب عقل کا کھیل تھا۔ سونار کی اطلاع کے مطابق انگوٹھی عبدو نے خریدی تھی اور یہ منگنی کی انگوٹھی تھی، تو کیا یہ بھی ممکن تھا کہ لڑکی کوئی اور تھی اور موقع واردات پر ہاتھا پائی میں یہ کسی اور وجہ سے انگوٹھی گر پڑی؟
مقتول کے ساتھ اس لڑکی کا کیا تعلق تھا؟ ایسے سوال تیزی سے میرے ذہن میں آئے اور میں نے ذہن پر اتنا زور دیا کہ جسم کا سارا خون دماغ کی طرف چڑھ گیا۔ تھانے داروں کے لیے ایسے مرحلے بڑی تکلیف دہ اور خطرناک ہوتے۔ ایسی مرحلوں میں گھبرا کر تھانے دار جھوٹے گواہوں کا سہارا لیتے یا کمزور شہادت سے کورٹ میں کیس تباہ کرا لیتے۔ اگر تھانے دار اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کرے تو خدا یقیناً مدد کرتا ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ ایک گناہگار کو پکڑنے اور اسے سزا دلوانے والے کی خدا ضرور مدد کرتا ہے۔ اس لحاظ سے پولیس کا فرض مقدس ہے، مگر پولیس والوں نے اپنے محکمے کو سب سے زیادہ بدنام محکمہ بنا دیا۔ میں نے ہوا میں ایک اور تیر چلایا۔ فاتح کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کنور دیوان سنگھ نے مجھے اپنا ہیڈ کانسٹیبل دے رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ مسلمان تھا۔ گزشتہ رات وہ میرے پاس بیٹھا کنور دیوان سنگھ کی غلط حرکتوں کی باتیں کرتا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کیس سے اس نے اس لیے جان چھڑائی ہے کہ یہ قبیلہ بڑا ہی ظالم اور خونی ہے۔ ان لوگوں میں سے شہادت اور گواہ ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اگر پولیس سختی کرے تو یہ لوگ پولیس کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ یہ ڈی ایس پی کنور دیوان سنگھ کی مٹھی میں ہے، اس لیے یہ اس سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل ایسی بہت سی باتیں کرتا رہا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ کوئی فکر نہ کروں، وہ میری پوری مدد کرے گا۔ اس نے واقعی میری بہت مدد کی۔ میں فاتح کو اندر چھوڑ کر برآمدے میں گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل موجود تھا۔ اسے انگوٹھی کے متعلق ساری بات بتائی اور اسے بازار بھیج دیا۔ مسلمان ہونے کے علاوہ مجھے اس پر اس لیے بھی بھروسہ تھا کہ وہ ذہین آدمی تھا۔ میں اندر گیا اور فاتح سے پوچھا، مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے؟ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ تم ابھی بچی ہو فاتح، یہ تمہارا گاؤں نہیں، تم پولیس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو، ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات یہاں لکھ لی جائے گی، ذرا سی بھی ہیرا پھیری کرو گی تو قید ہو جاؤ گی، سچ بولو گی تو فائدے میں رہو گی۔ مجھے سوچ کر جواب دو کہ حسنین کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے تعلقات کا گواہ سارا گاؤں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے کہا، اس کی شادی ہو جانے تک۔ وہ اس کے بعد بھی تمہیں ملتا رہا ہے؟ نہیں۔ ابدو نے تمہیں دوستی کے لیے کہا تھا تو تم نے انکار کیوں کیا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ جس نے حسنین کو قتل کیا ہے۔ میں نے جواب دیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ آنکھیں جھکا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکو گی فاتح، لیکن مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ قاتل کون ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ابدو نے تمہیں حسنین کے ساتھ پکڑ لیا تھا؟ نہیں۔ تمہیں حسنین کے ساتھ کسی نے نہیں پکڑا تھا؟ نہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس کی شادی سے 1 مہینہ بعد کی بات ہے۔ قتل سے بہت دن پہلے میں اسے ملی تھی۔ رات کا وقت تھا؟ ہاں۔ اسے تم نے بلایا تھا؟ ہاں۔ کس طرح؟ کس کی زبانی پیغام بھیجا تھا؟ اس نے ایک خاص اشارہ بتایا جو اس نے دن کے وقت کیا تھا۔ یہ ان کا پرانا اشارہ تھا۔ اس نے ملاقات کی جگہ شہر اور گاؤں کے درمیان بتائی۔ مجھے ابھی وہ جگہ دیکھنی تھی۔ جن 2 آدمیوں کو انگوٹھی ملی تھی انہوں نے بھی شہر اور گاؤں کے درمیان ایک جگہ کی نشاندہی کی، تو میں نے اس جگہ فوراً جانا فائدہ مند نہیں سمجھا تھا، کیونکہ قتل کو اتنے دن گزر گئے تھے، اب وہاں جانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ جگہ بہرحال دیکھنی تھی کیونکہ وہ جائے واردات تھی۔ لیکن لڑکی نے بھی ایک جگہ کی نشاندہی کی تو میں نے اسی وقت وہ جگہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہاں تک یکا جا سکتا ہے۔ میں نے 2 یکے منگوائے، ایک میں لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھایا، دوسرے میں انگوٹھی اٹھا کر بیچنے والے دونوں آدمیوں کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بٹھایا۔ قصبے سے 4-5 فرلانگ دور لڑکی نے یکا رکوایا، ہم اترے۔ اس نے مجھے ایک جگہ دکھا کر کہا کہ ان کی بیشتر ملاقاتیں یہاں ہوتی تھی۔ دوسرا یکا بھی رک گیا تھا۔ میں نے اشارے سے انہیں دور رہنے کو کہا۔ وہ جگہ کشادہ تھی اور ذرا گہری، ارد گرد درخت، جھاڑیاں اور ایک طرف کھیت تھے۔ وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم تھا۔ لڑکی کو پرے بھیج کر دونوں آدمیوں کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں انگوٹھی یہاں سے ملی تھی۔ زمین زیادہ کچی نہیں تھی اور کوئی ایسی پکی بھی نہیں تھی۔ خشک خون پر مٹی جم گئی تھی، پاؤں کے نشان گڑ مڑ تھے۔
زمین یہ بتا رہی تھی کہ یہاں 2-3 آدمیوں کی دینگا مشتی ہوئی ہے۔ ارد گرد زمین کو بڑی غور سے دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے یہ کامیابی ضرور ملی کہ فاتح کے متعلق یقین ہو گیا کہ اگر یہ قتل میں شریک نہیں تھی تو واردات کے ساتھ اس کا تعلق ضرور تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، جائے واردات کا نقشہ تیار کیا اور سب کو ریسٹ ہاؤس لے گیا۔ راستے میں فاتح نے میرے زانوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے اسے تسلی دی۔ میں اس کے گرد شہادت کی دیواریں کھڑی کر کے کہنا چاہتا تھا کہ اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ میرے ذہن پر انگوٹھی سوار تھی۔ مجھے سنار کی بات یاد آ رہی تھی کہ عبدو کے پاس انگوٹھی کا یعنی لڑکی کی انگلی کا ناپ نہیں تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی ڈال کر کہا تھا کہ یہ ٹھیک رہے گی۔ میں نے اس سے یہ مطلب حاصل کیا کہ لڑکی کی انگلی میں انگوٹھی کھلی تھی جو یہاں گر پڑی۔ سوال یہ تھا کہ جو انگوٹھی لڑکی کی انگلی میں اب تھی وہ کہاں سے آئی؟ میں دعا کر رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل میری مرضی کا جواب لائے۔ میرے عقیدے کے عین مطابق خدائے ذوالجلال نے میری مدد کی۔ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں سنار ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے فاتح کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا اور ہیڈ کانسٹیبل اور سنار کو اندر لے گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، عبدو نے اس سے ایک اور انگوٹھی خریدی تھی۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے سنار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ عبدو اس کے پاس آیا تھا اور یہ کہہ کر ویسی ہی ایک اور انگوٹھی لے گیا تھا کہ کھلی تھی، کہیں گم ہو گئی ہے۔ سنار نے جو دن بتایا وہ قتل سے 1 روز بعد کا دن تھا۔ میں نے سنار سے پوچھا کہ اس نے یہ بات مجھے اس وقت کیوں نہ بتائی جب میں اس کی دکان پر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بھکاریوں کی طرح جواب دیا، کاروبار اور گاہکی کا معاملہ ہے حضور۔ اس نے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے ایک اور انگوٹھی خریدی ہے۔ میں گاہک کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تم نے اسے یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ اس کی جو انگوٹھی گم ہو گئی ہے وہ تمہارے پاس فروخت ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے پاس جو انگوٹھی آئی ہے وہ عبدو والی ہے۔ میری دکان سے ایسی کئی انگوٹھیاں جا چکی ہیں۔ آپ نے ایک گاؤں کا نام لیا تو میں نے بتا دیا کہ اس گاؤں کا ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور زیورات لے گیا تھا۔ کیا تم عبدو کو پہچان لوگے؟ کیوں نہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا تھا، شاید یہ کہہ رہا تھا کہ میں دوسری انگوٹھی کا ذکر یہاں نہ کروں۔ اس نے میری منت سماجت شروع کر دی۔ میں نے اس کی شہادت کے متعلق چند ایک ہدایات دے کر اسے دکان پر بھیج دیا اور فاتح کے منگیتر عبدو کو اندر بلایا۔ پہلے تو میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کے چہرے کا گہرا جائزہ لیا۔ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ اس میں اتنا سنگین اور گھناؤنا جرم کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہے۔ گٹھے ہوئے مضبوط جسم کا نوجوان تھا۔ میں نے اسے سامنے بٹھا کر کہا، دیکھو عبدو میاں، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری زبان تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتی ہے یا کالا پانی بھجوا سکتی ہے۔ میں جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتا دینا۔ مجھے پریشان کرو گے تو پریشان ہوگے، میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں مسلمان ہوں۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے بڑی دلیری سے کہا، جیسے مجھے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ اس ایک فکرے اور اس کے لہجے سے میں سمجھ گیا کہ لڑکا اپنے آپ کو بہت دلیر سمجھتا ہے۔ فاتح نے تمہیں قبول کر لیا ہے؟ میں نے اس پر وار کرنے کے انداز میں پوچھا۔ لڑکی کی کیا مجال ہے کہ قبول نہ کرے؟ اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں نکاح میں انکار کر دوں گی؟ اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ طلاق لے لوں گی؟ وہ ذرا سا گھبرایا۔ کیا لڑکی کے ساتھ تم نے عہد نامہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں دل سے قبول کر لے گی؟ آپ ایسی باتیں کیوں پوچھتے؟ اس نے اپنے رعب کو قائم رکھتے ہوئے کہا، اس لیے پوچھتا ہوں کہ وہ تمہیں دھتکار چکی ہے۔ بے وقوف کے بچے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اب بھی تمہیں قبول نہیں کر رہی، اب بھی اس کی زبان پر حسنین کا نام ہے۔ کیا اس نے آپ کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں؟ اس نے احمقوں کی طرح پوچھا۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ میرے ساتھ باہر گئی تھی؟ وہ مجھے جگہ بھی دکھا لائی ہے۔ کون سی جگہ؟ اس نے ہچکی لینے کے انداز سے پوچھا۔ جہاں اس کی انگوٹھی گری تھی۔ تم نے دیکھا؟ تم نے دیکھا نہیں یہاں سے سنار ابھی ابھی گیا ہے؟
اس کی زبان بند ہو گئی اور آنکھیں ٹھہر گئی۔ مجھے ایسی رد عمل کی توقع تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے دوسری انگوٹھی کیوں خریدی تھی؟ پہلی کھلی تھی۔ اس کے منہ سے جیسے یہ الفاظ پھسل کر باہر آ گئے ہو، کام کرتے گر پڑتی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ تمہاری ماں نے؟ جواب دو، میں 2 سیکنڈ میں ثابت کر دوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ خاموش رہا۔ سنار سے تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم نے دوسری انگوٹھی خریدی تھی؟ کہہ دو پہلی انگوٹھی کھلی تھی اس لیے تبدیل کرائی تھی۔ کہہ دو وہ گم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دلیری اور مردانگی ختم ہو چکی تھی، آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہیں فاتح نے بتایا تھا کہ انگوٹھی گم ہو گئی ہے؟ اسے شک تھا کہ وہ اس جگہ گری ہے جہاں رات کو تم گئے تھے اور جہاں حسنین بھی تھا۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ مجھے چونکہ ابھی بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے ہوا میں تیر چلانے مناسب نہ سمجھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر عبدو کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے دوسرے دروازے سے پچھلے برآمدے میں لے جاؤ اور دیوار کی طرف منہ کر کے بٹھا دو اور خود اس پر پہرا دو۔ میں نے فاتح کی ماں کو بلایا، اسے سامنے بٹھایا ہی تھا کہ اس کا خاوند اندر آ گیا اور کہنے لگا، یہ سیدھی اور شریف سی عورت ہے، آپ کی کسی سوال کا جواب ٹھیک طرح نہ دے سکے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں۔ دیکھو میاں، تم اس کمرے سے نہیں، اس ڈاک بنگلے کے احاطے سے باہر نکل جاؤ فوراً۔ چلو نکلو یہاں سے۔ اسے ذرا سی پسو پیش کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر باہر نکال دیا۔ مجھے بتایا جا چکا تھا کہ یہ اس عورت کا دوسرا خاوند ہے اور یہ عورت پہلے خاوند کے گھر بھی مظلوم رہی اور دوسرا خاوند بھی اس پر ظلم کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، میری بات غور سے سنو بہن، تم اس وقت پولیس کی حفاظت میں ہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی کس طرح گزری ہے۔ میں تم سے جو پوچھوں سچ بتانا۔ میں تمہاری حفاظت کا پورا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ پہلے اس کے آنسو نکلے، پھر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش نہ کی۔ اس نے منہ پر دوپٹہ ڈال لیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی ہچکیاں ذرا رکنے لگیں تو میں نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہا، مجھے بھائی نہیں سمجھو گی؟ تمہارا خاوند بدکار انسان ہے، اسی لیے میں نے اسے دھتکار کر باہر نکال دیا۔ تم دکھی ہو اور مظلوم ہو، اس لیے تمہیں بہن کہہ رہا ہوں۔ مجھے آج سارے الفاظ یاد نہیں رہے جو میں نے اسے کہے تھے۔ اس زمانے میں جب میرا جسم خون سے بھرا ہوا تھا، میں بڑے اچھے اچھے الفاظ بول لیا کرتا تھا اور الفاظ کی ہیرا پھیری سے پتھر کو بھی موم کر لیا کرتا تھا۔ یہ عورت تو بیچاری مظلوم تھی، اتنی اچھی صورت پر غم کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی ہمدردی میں الفاظ میرے دل سے نکل رہے تھے۔ میں نے ان کا اثر دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پیار اور ہمدردی کے 2 لفظوں کے لیے ترس رہی تھی۔ اب میرا کوئی کیا بگاڑے گا؟ میں تو کہتی ہوں کہ میرا یہ خاوند مجھے زہر دے دے، میں خوشی سے پی لوں گی، یا آپ مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیں، اپنے ہاتھوں رسا گلے میں ڈالوں گی۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کیں جو سنانا ضروری نہیں۔ ایک جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ اس نے کہا، پہلے خاوند نے اس لیے مجھ پر ظلم کیا کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا تھا۔ دوسرا خاوند اس لیے ظلم کر رہا ہے کہ لڑکی جوان اور خوبصورت ہے اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، تم اسے منع نہیں کر سکتی۔ یہ میری بیٹی نہیں، سوت ہے، میں تو گھر میں نوکرانی ہوں۔ وہ اسے شراب بھی پلاتا ہے۔ وہ اس کا سگا باپ تو نہیں۔ سوتیلے باپ کبھی سگے ہوئے ہیں؟ اس نے لمبی لمبی تفصیلات سنائی۔ میں نے پہلے بھی ایسے سوتیلے باپ دیکھے تھے، میرے لیے یہ قصہ نیا نہیں تھا۔ میں آپ کو صرف واردات اور تفتیش کی تفصیل سناؤں گا۔ میں نے اسے قتل کی رات یاد کرا کے پوچھا کہ اس رات فاتح باہر نکلی تھی؟ میں کمرے میں قیدیوں کی طرح پڑی رہتی ہوں، مجھے کیا خبر وہ گھر میں تھی یا کہیں چلی گئی تھی۔ تمہارا خاوند اس رات گھر تھا؟ نہیں، اس نے ذرا سوچ کر کہا، وہ شرابی شہر گیا ہوا تھا ہندوؤں کے ساتھ۔ ہاں، فاتح کو میں نے باہر جاتے دیکھا تھا، پوچھا نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہے۔ واپس کب آئی تھی؟ میں سو گئی تھی۔ پھر اس نے جھنجھلا کر کہا، میں تو پتھر ہوں،
مجھ سے آپ ان دونوں کے متعلق کچھ نہ پوچھیں۔ میں اس سے فاطی کے کپڑوں کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا جو اس نے رات کو پہن رکھے تھے۔ مجھے شک یہ تھا کہ وہ قتل میں شریک تھی تو لاش ٹرنک میں رکھنے میں اس نے قاتل کی مدد کی ہوگی۔ اس کے کپڑے خون آلود ضرور ہوئے ہوں گے۔ فاطی کی ماں سے میں نے بہت سے سوال کیے تو وہ صرف یہ بتا سکی کہ صبح فاطی کے جسم پر وہ کپڑے نہیں تھے جو اس نے گزشتہ رات پہنے ہوئے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے صبح سویرے غسل کیا تھا اور رات والے کپڑے دھوئے تھے۔ ماں کے بیان کے مطابق گھر کے تمام کپڑے ایک عورت آ کر دھو جایا کرتی تھی۔ فاطی نے اپنے کپڑے پہلے کبھی نہیں دھوئے تھے۔ اس عورت نے میرا کام اور زیادہ آسان کر دیا، لیکن اس کے منہ سے یہ باتیں نکلوانے کے لیے مجھے بے پناہ کوشش کرنی پڑی، حالانکہ وہ باتیں چھپانے کی ذرا بھر کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ دراصل دماغی طور پر بہت سست عورت تھی۔ کبھی تو یہ شک ہوتا تھا کہ اس کا دماغ سو گیا ہے، مجھے بیدار کرنا پڑتا تھا۔ یہ شاید اس برے سلوک کا اثر تھا جو اسے 2 خاوندوں سے ملا تھا۔ اسے باہر بھیج کر میں نے عبدو کی ماں کو بلایا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے عبدو کو اندر آتے دیکھا، باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے پچھلے برآمدے میں بٹھا رکھا تھا۔ اس کی ماں کو میں نے تسلی دلاسے دیے اور بتایا کہ اسے گرفتار یا قید نہیں کیا گیا۔ اس عورت کے ساتھ بھی مجھے بہت مشکل پیش آئی۔ اسے اپنے بیٹے کا غم کھائے جا رہا تھا، بار بار کہتی تھی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے پکڑ تو نہیں لیا؟ میں نے اس کی اسی کمزوری کو استعمال کیا، اسے جھوٹی تسلیاں دے کر اور طرح طرح کی فریب کارانہ باتیں کر کے اسے قائل کر لیا کہ وہ میرے ہر ایک سوال کا جواب صحیح دے دے گی تو اس کا بیٹا محفوظ رہے گا، ورنہ اسے انگریز ہتھکڑیاں لگا کر لے جائیں گے اور بے گناہ کالا پانی بھیج دیں گے۔ ممتا کی ماری ہوئی اور لاڈ سے بگاڑے ہوئے اکلوتے بیٹے کے لیے پریشان عورت نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو اسے معلوم تھا۔ مختصر یہ کہ عبدو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب باپ مر گیا۔ گھر میں دانے تھے جن کی بدولت بچے کو شہزادہ بنا کر رکھا گیا۔ ہر الٹی سیدھی ضد پوری کی گئی جس سے وہ ضدی ہو گیا۔ 10 سال تک وہ بگڑ چکا تھا۔ باپ مر گیا تو ماں نے بچے کی خاطر دوسری شادی نہ کی، زندگی بچے کے لیے وقف کر دی۔ زمین بہت تھی، 13-14 سال کی عمر تک بچہ آوارہ ہو چکا تھا۔ دودھ، مکھن اور گھی نے اسے 14 سال کی عمر میں 24 سال کا جوان بنا دیا۔ شہر قریب تھا جہاں وہ پیسہ ضائع کرنے لگا۔ جوان ہوا تو خوبرو، دلیر اور مرنے مارنے کے لیے سدا تیار نکلا۔ کوئی اس کے منہ نہیں آتا تھا۔ اس نے چند مہینوں سے ماں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے لیے فاطی کا رشتہ مانگے۔ ماں اس لڑکی کو گھر نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ اسے وہ بدچلن سمجھتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں کہ فاطی کی بدچلنی کس طرح تھی اور کس کے ساتھ تھی، اس نے کہا وہ بہت ہی منہ پھٹ، چلبلی اور بے حیا لڑکی تھی۔ مقتول کے متعلق اس نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ لڑکی کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ ماں کی رائے یہ تھی کہ اس بدمعاش لڑکی نے اس کے بیٹے کو بھی اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ بیٹے کی یہ ضد پوری کرنے کی بجائے خودکشی کے لیے تیار تھی، مگر بیٹا کہتا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ کوئی اور لے گیا تو میں گھر سے چلا جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا۔ ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ اسے بہت سمجھایا، یہ بھی کہا کہ فاطی کا سوتیلا باپ بہت ہی بدنام آدمی ہے، مگر بیٹے کی ضد کے آگے ممتا جھک گئی۔ اس نے فاطی کی ماں سے رشتے کی بات کی تو وہ فوراً مان گئی، لیکن یہ بھی کہا کہ اس کے خاوند سے وہ خود بات کرے۔ ماں نے فاطی کے سوتیلے باپ سے بات کی تو اس نے بھی ہاں کر دی۔ اس سے عبدو کی ماں کو یہ افسوس ہوا کہ فاطی کے ماں باپ نے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ کسی نے فاطی کا رشتہ مانگا ہے۔ ماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ گاؤں کا کوئی گھر اس لڑکی کا رشتہ لینے پر آمادہ نہیں تھا۔ رشتہ طے ہو گیا، پھر منگنی ہوئی۔ ماں نے بیٹے کے ساتھ جا کر پہلے منگنی کی انگوٹھی خریدی جو اس نے لڑکی کو پہنائی تھی۔ یہاں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، عبدو نے مجھے بتایا تھا کہ انگوٹھی ذرا کھلی تھی۔ ماں نے اس بات کی تائید کی اور کہا،
لڑکی نے کہا تھا کہ انگوٹھی کھلی ہے، کام کرتے گرنے کا ڈر ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ شادی کے بعد دوسری بنوا دیں گے یا یہ تبدیل کروا لیں گے، انگوٹھی اسی وقت بدلوا لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گر کر گم ہی ہو جائے۔ نہیں، لڑکی ہوشیار ہے، اس نے اتار کر رکھ لی ہوگی، سونا کون گم کرتا ہے؟ اس جواب سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ماں کو انگوٹھی کے گم ہونے کا علم نہیں، اور اسے یہ بھی علم نہیں کہ اس کا بیٹا فاتح کو دوسری انگوٹھی خرید کر دے چکا ہے۔ میں نے اور بہت سے غیر اہم سے سوال کر کے اسے قتل کی رات بتائی اور پوچھا، اس رات ابدو کہاں گیا تھا؟ تمہیں کچھ بتا کر گیا ہوگا؟ مجھے تو وہ کبھی بھی بتا کر نہیں جاتا، اس رات بھی مجھے بتائے بغیر نکل گیا تھا۔ تجھے اللہ کی قسم ہے دروغہ بیٹے، حسنین کے قتل کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے۔ میں نے ہنس کر اسے تسلی دی کہ نہیں، ابدو بیچارہ کسی کو کیا قتل کرے گا، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ تو بھولا بادشاہ ہے۔ ماں فوراً مان گئی اور اس نے مجھے بہت سی دعائیں دے ڈالی۔ مجھے معلوم ہے وہ اس رات نکل گیا تھا۔ میں نے کہا اور پوچھا، وہ برچی گھر سے لے گیا تھا؟ ہاں جی، اس کی برچی بڑی خوبصورت ہے، اس کا پھل 3 دھارا ہے۔ جوان آدمی کے ہاتھ میں برچی اچھی لگتی ہے۔ ابتدا میں تو اس عورت نے مجھے پریشان کیا تھا، لیکن اسے میری زبان کا کمال کہہ لیں یا ماں کے پیار کی انتہا کہ اس پر میرا جادو چل گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں بیٹے کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر رہی تھی۔ وہ واپس بہت دیر سے آیا ہوگا۔ بہت دیر سے آیا تھا۔ تم نے اس کے کپڑے دیکھے تھے؟ ہاں، بھیگے ہوئے تھے، کہتا تھا چھپڑ میں گر پڑا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے خون سے لتھڑے ہوئے کپڑے چھپڑ یا ندی میں دھوئے اور نچوڑ کر پہن لیے تھے۔ میں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تفتیش نہیں کر رہا اور مجھے اس کے بیٹے کے ساتھ دلچسپی ہے، اتنی ٹھنڈ میں بیچارہ پانی میں گر پڑا تھا، اسے گرم دودھ پلا دینا تھا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ عورت مجھے راز کی ایک اور بات بتا دے گی۔ وہ رکا نہیں، برچی اندر رکھ کر اس نے کپڑے بدلے اور پھر باہر نکل گیا۔ پھر کب واپس آیا تھا؟ بہت دیر بعد۔ اس کے بعد ماں نے کام کی کوئی اور بات نہ بتائی۔ مجھے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ ٹرنک کہاں سے آیا تھا۔ ٹرنک ریسٹ ہاؤس میں رکھا تھا۔ میں نے اس عورت کو یہ ٹرنک دکھا کر پوچھا، اچھی طرح دیکھو، یہ ٹرنک تمہارے گھر کا تو نہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے چونکی، اسے یاد آ گیا ہوگا کہ حسنین کی لاش ٹرنک سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ تو سارے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے کا تاثر بدلا ہوا تھا۔ اس نے سرگوشی میں پوچھا، حسنین کی لاش اسی ٹرنک سے نکلی تھی نا؟ تم لاش کو بھول جاؤ نا، اس ٹرنک کو پہچانو، تمہارا لاش کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں دروغہ بیٹے۔ وہ میرے سامنے دوزانو بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا بیٹا حسنین کا قاتل نہیں، وہ تو ابدو کا دوست تھا، لڑکے بالے اکٹھے کھیلتے تھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس سے بھید لے رہا ہوں۔ میں جان گیا کہ یہ ٹرنک اسی کے گھر سے گیا ہے، ورنہ اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ میں نے کہا، اس ٹرنک میں لاش ابدو نے نہیں ڈالی تھی، تمہارے گھر سے یہ ٹرنک چوری ہوا ہے، قاتل نے اس میں لاش ڈالنے کے لیے تمہارے گھر سے اٹھوایا ہے۔ میں نے قاتل کو پکڑ لیا ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ میں کیوں نہ گھبراؤں؟ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، یہ ٹرنک تو ابدو خود لے کر گیا تھا۔ مختصر یہ کہ گھنٹے بھر کی چیخ چیخ کے بعد یہ راز کھلا کہ ابدو جب بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر اور برچی رکھ کر باہر نکلا تو وہ یہ ٹرنک اٹھا کر لے گیا تھا۔ ٹرنک پرانا تھا، ایک کوٹھڑی میں پڑا تھا۔ اسی دن کی بات ہے کہ ابدو نے ماں سے کہا تھا کہ وہ یہ ٹرنک مرمت کرا کے اسے روشن کرائے گا۔ ماں یہ سمجھتی رہی کہ وہ ٹرنک کسی کو مرمت کے لیے دینے گیا ہے، لیکن ماں نے یہ نہ سوچا کہ اتنی رات گئے گاؤں میں ٹرنک کون مرمت کرے گا۔ ابدو بے شک ایک خونخوار قبیلے کا فرد تھا جس میں قتل کوئی بڑی واردات نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن وہ عادی قاتل نہیں تھا۔ انسان کا خون کر کے نیم پاگل ہو جاتا ہے۔
عبدو کے دماغ کی بھی یہی حالت ہو گئی تھی۔ اسی حالت میں اس نے ماں کے سامنے ٹرنک اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ نے اتنا سا بھی ساتھ نہ دیا کہ اس کی ماں کے منہ سے بات نکل سکتی ہے۔ وہ میں نے نکلوا لی۔ ماں کو باہر بھیج کر میں نے فاتح کو بلایا اور اسے کہا تم اب گھر نہیں جا سکو گی، حوالات میں جاؤ گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے عبدو کے ساتھ مل کر حسنین کو قتل کیا اور اس کی لاش ٹرنک میں بند کی ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کانپی جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ ہر ملزم کی طرح اس نے انکار کیا، یہ سب بدماشی میری ماں کی ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کیسا بدلہ؟ تم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ جھجک گئی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور پیار سے کہا گھبراؤ نہیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ لیکن اس کی گھبراہٹ بڑھتی گئی۔ ماں تم سے کس گناہ کا بدلہ لینا چاہتی ہے؟ وہ مجھ سے جلتی ہے، ابو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ تم انہیں باپ نہیں سمجھتی۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا، وہ اپنی صفائی میں بولتی رہی۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ سنو لڑکی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم اسے باپ سمجھتی ہو یا نہیں، یا وہ تمہیں بیٹی سمجھتا ہے یا نہیں، وہ تمہارا اپنا دین ایمان ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری پہلی انگوٹھی میرے پاس ہے۔ باہر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انگوٹھی انہیں اس جگہ ملی تھی جہاں عبدو نے حسنین کو قتل کیا تھا، تم وہاں موجود تھی۔ اگلی صبح تم نے اپنے کپڑے خود دھوئے تھے، کیوں؟ مجھے کہہ دو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے انکار نہ کیا لیکن اقرار بھی نہ کیا۔ وہ سر جھکا کر سوچ میں پڑ گئی، میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میرے سامنے سوال یہ آ رہا تھا کہ یہ لڑکی مقتول کو چاہتی تھی، اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہو۔ ہوا یہی ہے کہ عبدو اس کا مگیتر ہے، اس نے لڑکی کو حسنین کے ساتھ دیکھ لیا اور حسنین کو قتل کر دیا۔ لڑکی نے حسنین کو بچانے کی کوشش کی جس میں اس کے کپڑوں پر خون پڑا، یہ کپڑے اس نے خود دھوئے۔ میں لڑکی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اصل بات معلوم نہیں۔ میں نے اسے کہا زیادہ نہ سوچو فاتح، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ قتل تم نے نہیں کیا، مقتول کو برچھیاں عبدو نے ماری ہیں، تم وہاں صرف موجود تھی، مجھے تمام واقعے کا علم ہے۔ تم خود مجھے سنا دو گی تو تمہاری بچت کی صورت پیدا کر دوں گا، ورنہ یوں ہوگا کہ تمام گواہ عدالت میں بیان دیں گے تو عدالت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے جس گواہ کو چاہوں توڑ دوں، بولو، ہر ایک بات مجھے سنا دو۔ وہ کتنی دلیر اور بے حیا کیوں نہ ہوتی، اتنے بڑے جرم کا اقبال کرنا آسان نہیں۔ وہ آخر لڑکی تھی، عورت ساتھ تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ اقبال جرم سے انکار کر رہی تھی۔ عبدو کہاں ہے؟ اس نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کوئی انسان کسی انسان کو رات کے وقت چھپ کر قتل کرتا ہے تو آسمان اور ستارے گواہی دیا کرتے، مجھے ستاروں کی گواہی مل گئی ہے۔ میں نے حسنین کو قتل نہیں کیا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے دو تین ایسی باتیں کہیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر عبدو کا خوف سوار ہے، یا ابھی اس میں اتنی دلیری باقی ہے کہ پولیس سے اور سزا سے نہیں ڈرتی۔ میں ریسٹ ہاؤس کے صاف ستھرے اور سجے ہوئے کمرے میں تفتیش کر رہا تھا جہاں انگریز افسر قیام کیا کرتے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر فاتح کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے تھانے لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو۔ تب وہ تڑپی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اسے ہیڈ کانسٹیبل نے گھسیٹ کر باہر نکالا اور ریسٹ ہاؤس سے باہر لے گیا۔ اس کا سوتیلا باپ دوڑ کر اندر آیا اور مجھ سے پوچھا اسے کہاں بھیج رہے ہو؟ جہاں وہ عمر کے 14 سال گزارے گی۔ اس کا قتل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا؟ تم بھی اس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی بحث کے بعد وہ موم ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر بولا، میں آپ کی منہ مانگی خدمت کروں گا، میری عزت بچائے، میں عزت دار آدمی ہوں، اپنے منہ سے کہیے، میں ابھی قدموں میں رکھ دوں گا۔ میں نے اسے باہر نکال دیا۔ وہ دوڑتا ہوا ریسٹ ہاؤس کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ میں نے عبدو کو بلایا، اس کے ساتھ کوئی اور بات نہ کی، صرف یہ کہا، اقبالی بیان دو گے یا عدالت میں اپنے خلاف گواہوں سے بیان سنو گے؟
اس نے جواب دیا، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا، اسے کان میں کہا کہ اسے تھانے میں لے جا کر حوالات میں بند کر دو اور اسے زنانہ حوالات کے سامنے سے گزارنا تاکہ یہ دیکھ لے کہ فاتح بھی قید ہو چکی ہے۔ کانسٹیبل اسے لے گیا اور میں یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ مجھے کس قسم کی شہادت اور کیسے کیسے ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ فاتح اور عبدو اقبالی بیان دیں گے، اگر دے بھی دیتے تو بھی ثبوت کی ضرورت تھی۔ آلہ قتل اور واردات کے وقت کے کپڑے برآمد کرنے تھے۔ میں اسی سوچ میں غرق تھا اور مسلسل کام کرنے سے دماغ سن ہوا جا رہا تھا۔ میں نے ذرا اونگنے کا ارادہ کیا تو کنور دیوان سنگھ آ گیا۔ پہلے تو اس نے مبارکباد دی کہ میں نے اتنی جلدی ملزم پکڑ لیے۔ آدمی چالاک تھا۔ مجھے موڈ میں لا کر اس نے فاتح کی وکالت شروع کر دی، پھر اس کے سوتیلے باپ کو بہت ہی باعزت انسان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، وہ رشوت لینا اور مجھے حصہ دینا چاہتا تھا۔ اس کی نظر لڑکی پر بھی تھی۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے مجھے ایم بی ووڈ کی دوستی کا بھی رعب دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تفتیش مکمل کر لینے دو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایم بی ووڈ کے اوپر بھی کوئی افسر ہے اور اس کے اوپر خدا کی ذات بھی ہے۔ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری بات مان لیتا۔ کچھ دیر وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے اس کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ کیس میں دخل دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے ملزموں کو پٹی پڑھائی کہ اقبالی جرم نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری تفتیش مکمل ہے، مجھے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ ہنسی مذاق کرتا چلا تو گیا، لیکن میں نے یہ خطرہ محسوس کر لیا کہ یہ ہندو گڑبڑ کرے گا۔ یہ علاقہ اس کا تھا، وہ گواہوں کو توڑ سکتا تھا۔ میں رات 2 بجے کے بعد تھانے گیا۔ تینوں ڈوم وہیں بند تھے۔ مجھے دیکھ کر بلبلا اٹھے۔ وہ تو بے گناہ رگڑے جا رہے تھے، ان کی نجات کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بتا دیا کہ مجرم پکڑے گئے ہیں۔ ان سے فارغ ہو کر فاتح کو حوالات سے نکالا اور تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ یہ بہت خلیص کمرہ تھا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ اپنی زبانی ساری کہانی سناؤ گی؟ اس کا دم ٹوٹ چکا تھا۔ تھانے، پولیس، حوالات اور جرم کی دہشت معمولی نہیں ہوتی۔ یہ کمزور سی لڑکی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے کنور دیوان سنگھ کے متعلق کہا، یہ دروغہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات نہ بتاؤ، آپ کہتے ہیں ساری بات بتا دو۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں کا دروغہ ہندو ہے، وہ تمہیں مسلمان لڑکی جان کر جیل خانے بھجوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ساری بات بتا دو گی تو فائدے میں رہو گی۔ میں اس کی اس وقت کی ذہنی حالت سمجھتا تھا۔ یہ مجرم کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ میں نے رعب اور تشدد کی بجائے پیار اور ہمدردی کا حربہ استعمال کیا، اور جن باتوں کا مجھے علم ہو چکا تھا وہ اشاروں اشاروں میں اسے بتاتا رہا۔ ان اشاروں کا اثر گہرا تھا۔ اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں واردات سے پوری طرح واقف ہوں، حالانکہ میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ قتل میں نے نہیں کیا۔ اس کے منہ سے ایسے نکل گیا جیسے وہ خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ کس نے کیا ہے؟ عبدو نے۔ اس نے تمہیں حسنین کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ نہیں، میں حسنین کو عبدو کے ہاتھوں مروانا چاہتی تھی، اسے میں نے مروایا ہے۔ میں اتنا مضبوط آدمی تھا مگر یہ سن کر کانپ گیا۔ اس لڑکی نے اس آدمی کو جسے وہ چاہتی تھی اس آدمی سے مروایا جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے مخصوص انداز سے اس کے ذہن اور دل سے سزا کا خوف اتار دیا اور ہمدردانہ باتوں سے اسے آزادی سے ہر بات اگلنے کے لیے دلیر بنا دیا۔ وہ جو بولتی گئی اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان آتا گیا۔ یہ لڑکی ایک نفسیاتی کیس تھا۔ جن حالات نے اسے نفسیاتی مریض بنایا تھا وہ تفصیل سے سنانا ضروری ہے۔ اس کی اقبالی کہانی یوں ہے، اس نے اپنے باپ کے گھر میں ہوش سنبھالا تو اس نے محسوس کیا کہ باپ اس کا دشمن ہے۔ کچھ پیار ملا تو صرف ماں سے ملا۔ باپ نے اسے گھر میں قبول ہی نہیں کیا، اس سے بھول کر بھی پیار نہ کیا۔ وہ جب اچھی بری باتیں سمجھنے کے قابل ہو گئی تو اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے کہ لڑکی بدقسمتی اور نحوست کی نشانی ہوتی ہے۔ فاتح کی ماں کو اس کا باپ کبھی کبھی اس لیے مار پیٹ ڈالتا تھا کہ اس نے اس کے لیے بیٹا پیدا نہیں کیا۔ لڑکی باپ کے اس ظالمانہ سلوک میں 6-7 سال کی ہو گئی تو اس کا بھائی پیدا ہوا۔ باپ بچے کے ساتھ پیار کرنے لگا، لیکن بچے کی ماں کے ساتھ اور بچی کے ساتھ اس کا رویہ وہی رہا۔ بچی جب باپ کو دیکھتی تھی
کہ اس کے پاس تو بہت سارا پیار ہے لیکن وہ صرف بچے کو دے رہا ہے، تو اس کے دل پر چوٹ پڑتی تھی۔ بچی کا ذہن ایک اور وجہ سے بھی خراب ہوا۔ وہ باہر نکلتی اور کھیلتی تھی تو کوئی نہ کوئی عورت یا مرد یہ کہتا ہوا گزر جاتا تھا کہ کتنی پیاری بچی ہے۔ کبھی کبھی کوئی اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیر جاتا تھا۔ گھر میں اس کے لیے صرف پھٹکار تھی اور باہر پیار۔ وہ اور سیانی ہوئی تو اسے سہیلیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے۔ علم نفسیات کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ جس بچے کے ذہن پر دو متضاد اثرات پڑتے رہے اس کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے۔ انسان پیار مانگتا ہے، خواہ کہیں سے بھی ملے۔ جس بچے کے لیے پھٹکار اور دھتکار ہوتی ہے وہ پیار کا اور زیادہ پیاسا ہوتا ہے۔ فاطی بھی باہر پیار ڈھونڈنے لگی۔ اس کا باپ جاہل تھا جو اپنی بیٹی کے ساتھ نفرت کر کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ غیرت مند ہے، مگر یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی پیار کی تلاش میں کہاں ماری ماری پھر رہی ہے اور یہ پیاس اسے کتنا بے غیرت بنا دے گی۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جن گھرانوں اور برادریوں میں لڑکیوں کو منحوس اور بے غیرتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے ان کی لڑکیاں چال چلن کے لحاظ سے اچھی نہیں ہوتی، اور جن گھروں میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر سمجھا جاتا اور انہیں پیار کا پورا حصہ دیا جاتا ہے وہ اپنے گھر کی عزت پر مر مٹتی ہیں۔ فاطی نے میرے قریدنے پر بتایا کہ 12-13 سال کی عمر میں اس نے لڑکوں کے ساتھ پیار کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس نے بدکاری کو ہی پیار سمجھ لیا تھا۔ اس عمر میں اس کا باپ مر گیا جس کا فاطی کو کوئی افسوس نہیں ہوا، اس کی بجائے اسے خوشی ہوئی کہ اب اسے آزادی مل گئی۔ 2-2.5 سال بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اسی کے لگ بھگ اس کا دوستانہ حسنین یعنی مقتول سے ہو گیا۔ سوتیلا باپ امیر اور شراب نوش تھا۔ اس نے فاطی کو بہت پیار دیا، اتنا پیار کہ اس نے سگے باپ کی نفرت کے زخم ٹھیک کر دیے، مگر یہ پیار ایک بدکار اور بے غیرت آدمی کا دھوکہ نکلا۔ فاطی جوان ہو چکی تھی، وہ سوتیلے باپ کی نیت بھانپ گئی لیکن اسے باپ ہی سمجھتی رہی۔ اس باپ نے اسے ریشمی کپڑے اور زیورات سے اندھا کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایک رات لڑکی کو شربت میں شراب پلائی اور پھر ان میں باپ بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ باہر حسنین کے ساتھ بھی اس کا تعلق اسی قسم کا تھا، گھر میں پاکیزگی ختم اور باہر بھی ختم۔ اس کی ماں نے اپنے خاوند کو روکنے کی کوشش کی تو خاوند نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ بیٹی سے کچھ کہا تو بیٹی نے اس کی بے عزتی کر دی۔ جہاں تک دل کا تعلق تھا فاطی کو حسنین اچھا لگتا تھا، وہ اس کا ہم عمر تھا۔ یہ بڑی شدید محبت تھی مگر جسمانی۔ میرے بے شمار سوالوں کے جواب میں اس نے جو انکشاف کیے ان سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ اس لڑکی پر حیوانی جذبات مکمل طور پر غالب آ چکے تھے اور وہ پاگل پن یا مالی خولیہ کی حد تک جا چکی تھی۔ یہ بڑی خطرناک کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے حیوانیت کے بہت سے مجرم دیکھے ہیں، اگر آپ کو ان کی وارداتیں سناؤں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ کوئی انسان جسے خدا نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے اتنا درندہ بھی ہو سکتا ہے۔ فاطی اس حد میں داخل ہو گئی تھی، لیکن اسے پیار اور تسکین کا ذریعہ حسنین کو بنایا اور کچھ سوتیلے باپ کو بھی۔ کسی اور کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے الٹی سیدھی بات کرے۔ اس کی دلیری مشہور ہو گئی تھی اور منہ پھٹ ایسی کہ مرد اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ صرف عبدو تھا جس نے اسے دوستی کے لیے کہا۔ یہ نوجوان اپنے رنگ کا دلیر تھا، خوبرو بھی تھا، گاؤں میں اس کا رعب بھی تھا اور اس کے گھر میں دانے اور پیسے بھی تھے۔ فاطی نے اسے دھتکار کر دھمکی دی تو عبدو نے بھی دھمکی دی۔ یہ قصہ حسنین کے قتل سے 4-5 مہینے پہلے کا ہے۔ عبدو نے یہ دھمکی بھی دی کہ وہ حسنین کو قتل کر کے اس کی لاش غائب کر دے گا۔ فاطی نے حسنین کو بتایا، حسنین نے عبدو کو چیلنج کیا، 2 بار ان کی لڑائی بھی ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فاطی نے عبدو کو قبول نہ کیا۔ عبدو اور حسنین کی دشمنی پکی ہو گئی، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ حسنین کی شادی چچا کی بیٹی کے ساتھ طے ہوئی تو فاطی نے اسے شادی سے روکا۔ حسنین نے اسے بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی لیکن وہ نہیں مانی، باپ بھی نہیں مانتا کیونکہ چچا کی لڑکی کو باہر نہیں دیا جا سکتا۔ فاطی نے اسے کہا کہ چلو کہیں بھاگ چلے۔ حسنین نے اسے کہا کہ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟
ہم ان پڑھ دیہاتی اپنے گاؤں اور برادری میں ہی رہ سکتے، مگر فاتح کی عقل پر حیوانیت سوار تھی۔ میں جب سوچتی تھی کہ حسنین کسی اور لڑکی کا ہو جائے گا تو میرا چہرہ سخت گرم ہو جاتا تھا۔ فاتح نے ان الفاظ میں اپنے اس وقت کے جذبات بیان کیے۔ میری کھوپڑی میں کیڑے چلنے لگتے تھے اور میں پکا ارادہ کر لیتی تھی کہ اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جو حسنین کو اپنا خاوند کہے گی۔ اس سے ذرا پہلے عبدو کی ماں نے فاتح کا رشتہ مانگ لیا جو اسے دے دیا گیا۔ فاتح نے عبدو کو صاف کہہ دیا کہ وہ نکاح سے انکار کر دے گی، اور اگر نکاح ہو گیا تو وہ ایسی ایسی حرکتیں کرے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے گا یا اسے قتل کر کے پھانسی چڑھے گا، اور اگر اس نے طلاق نہ دی تو اسے ساری عمر چین نہیں لینے دے گی۔ اس نے عبدو کو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اسے زہر دے کر مار ڈالے گی۔ ان دھمکیوں سے عبدو کی مردانگی جواب دے گئی۔ کسی مرد کی یہ بے عزتی اسے خودکشی پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی اسے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ عبدو نے اس کی منت سماجت کی مگر فاتح نہ مانی۔ اتنے میں حسنین کی شادی طے ہو گئی۔ فاتح کی اس نے یہ بات نہ مانی کہ کہیں بھاگ چلے۔ حسنین کی شادی سے 2-3 روز پہلے فاتح اس سے ملی اور رو رو کر اسے منوانے کی کوشش کی کہ کہیں بھاگ چلے۔ فاتح نے اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی جو حسنین نے بڑی مشکل سے چھڑائی۔ حسنین کو بھی غصہ آ گیا، ان دونوں میں جھگڑا ہوا۔ حسنین نے غصے میں اسے کہا کہ تم بے عزت لڑکی ہو، تمہاری خاطر میں اپنے چچا کی شریف لڑکی کو کیوں چھوڑ دوں؟ تم تو اس کی بھی بیوی ہو جسے لوگ تمہارا باپ سمجھتے ہیں۔ فاتح یہ چوٹ برداشت نہ کر سکی۔ وہ عبدو سے ملی تو عبدو نے حسب معمول اس کی منت کی کہ وہ اسے قبول کر لے۔ فاتح پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے عبدو سے کہا کہ وہ اس شرط پر اسے قبول کرے گی کہ وہ حسنین کو قتل کر کے لاش اس طرح غائب کر دے کہ وہ پکڑا نہ جائے۔ فاتح نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ ساری عمر اس کی غلام رہے گی۔ عبدو کے دل میں پہلے ہی حسنین کے خلاف عداوت بھری ہوئی تھی۔ فاتح کی محبت، دیہات کی جہالت اور قبیلے میں خون خرابے کی روایات نے عبدو کو فوراً تیار کر لیا اور حسنین کو قتل کرنے کی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس میں وہ پکڑا نہ جا سکے۔ حسنین کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک بار فاتح نے حسنین کو اس جگہ آنے کو کہا جہاں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ حسنین آ گیا۔ ان کی ملاقات کی جگہ یہی تھی جہاں حسنین قتل ہوا۔ حسنین نے اسے کہا کہ اب وہ اسے نہیں ملا کرے گا۔ عبدو اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتا تھا لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے نہ کر سکا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ اس دوران حسنین اور فاتح کی ایک اور ملاقات ہوئی۔ آخر عبدو کو یہ ترکیب پسند آئی کہ فاتح حسنین کو اسی جگہ بلائے۔ عبدو اسے قتل کرے گا اور لاش ٹرنک میں بند کر کے رات کی گاڑی میں رکھ آئے گا۔ فاتح کے بیان کے مطابق وہ بہت خوش تھا کہ لاش دنیا کے دوسرے سرے تک جا پہنچے گی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ عبدو نے کہا کہ وہ اسے برچھی سے مارے گا۔ فاتح نے کہا کہ وہ اسے پکڑ لے گی اور عبدو اس کا گلا دبا کر اسے مار ڈالے، اس طرح خون نہیں نکلے گا۔ مگر عبدو اسے مردوں کی طرح مارنا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ تم اسے پکڑ لو اور میں گلا دباؤں، یہ مردوں کا کام نہیں، لہٰذا برچھی سے قتل کا منصوبہ طے ہو گیا۔ قتل کے روز فاتح نے حسنین پر نظر رکھی۔ وہ اسے گھر سے نکلتا نظر آیا تو فاتح نے اسے روک کر بتایا کہ آج رات فلاں وقت آ جانا، میں تمہارے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گی، پھر تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ حسنین دھوکے میں آ گیا۔ فاتح نے عبدو کو بتا دیا۔ عبدو نے اسے بتایا کہ ٹرنک تیار ہے۔ فاتح کا سوتیلا باپ شام کے وقت اکثر شہر جایا کرتا تھا۔ فاتح نے اس سے معلوم کر لیا تھا اس شام اسے شہر جانا تھا۔ وہ چلا گیا۔ ماں کے ساتھ تو فاتح کی بول چال پہلی بند تھی۔ ماں جلدی سو گئی۔ فاتح نے سوتیلے باپ کی شراب کی بوتل نکالی اور اتنی سی پی لی جس سے اس کے دل سے دنیا کا غم اور فکر نکل گیا۔ وہ کھیتوں میں گئی۔ پہلے اسے عبدو نظر آیا جو موقع واردات کی طرف جا رہا تھا، پھر اسے حسنین دکھائی دیا۔ وہ مقررہ جگہ کی طرف چل پڑی۔ گاؤں سے دور جا کر وہ اکٹھے ہوئے۔ حسنین نے اسے کہا آج کی ملاقات آخری سمجھو فاتح، میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، قسم لے لو آج آخری ملاقات ہوگی۔ فاتح نے جواب دیا۔ دونوں اس نشیبی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ فاتح اس سے ذرا ہٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی پہلی برچھی
حسنین کی پیٹھ میں اتر گئی۔ وہ اٹھ کر پیچھے کو مڑا تو عبدو نے اس کے پیٹ پر برچھی کے 3 وار کیے۔ میرا خیال ہے کہ جو وار دل میں لگا اس نے اسے فوراً ختم کر دیا۔ وہ گر پڑا۔ فاتح نے عبدو سے پوچھا کہ ٹرنک کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ ٹرنک گھر ہے، وہ اس لیے ساتھ نہیں لایا تھا کہ ہو سکتا ہے حسنین نہ آئے۔ اس صورت میں ٹرنک لانا اور واپس لے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ بہرحال یہ جرم حماقت اور جذبات کے زور پر کیا جا رہا تھا، پیشہ ور مجرموں کی طرح کوئی اسکیم نہیں بنائی گئی تھی۔ عبدو ٹرنک لینے کے لیے چلا تو فاتح سے کہا کہ وہ قریب کہیں چھپی رہے تاکہ کوئی ادھر سے گزرتے لاش دیکھ لے تو پتہ چل جائے کہ وہ کون تھا۔ لڑکی کی دلیری دیکھیے کہ رات کے وقت گاؤں سے دور اکیلی لاش کے پاس بیٹھی رہی۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی، عبدو کے کرتے پر خون کے چھینٹے تھے، برچھی لمبی تھی اس لیے برچھی پر چھینٹے زیادہ نہ پڑے۔ قریب ایک چھپڑ تھا، عبدو نے کرتا اتار کر اس میں دھویا، نچوڑ کر پہنا اور گھر کو دوڑ پڑا۔ فاتح وہاں چھپی رہی۔ عبدو ٹرنک لے کر آ گیا، دونوں نے لاش کو دوہرا کیا اور ٹرنک میں ڈالا، ٹانگیں دبا کر ڈھکنا بند کر دیا۔ یہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ عبدو اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ فاتح نے کنڈی لگائی۔ عبدو تالا بھی لایا تھا جو ٹرنک کو لگا دیا گیا۔ فاتح نے چابی چھپڑ میں پھینک دی۔ دونوں نے ٹرنک اٹھایا، عبدو نے سر پر رکھ لیا اور وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا، یہ قصبے کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ فاتح نے گھر آ کر دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر لاش ٹرنک میں رکھتے کہیں کہیں خون لگ گیا تھا۔ اس نے کپڑے بدلے اور پھر وہ کپڑے صبح سویرے دھو لیے۔ کپڑے بدلتے وقت اس نے دیکھا کہ انگلی میں انگوٹھی نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈی، کہیں بھی نہ ملی۔ شک پکا ہو گیا کہ جائے واردات پر لاش ٹرنک میں رکھتے گر پڑی ہوگی۔ دوسرے دن اس نے عبدو کو دیکھا تو وہ خوش ہوئی کہ وہ پکڑا نہیں گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ لاش دنیا کے دوسرے سرے پر پہنچ گئی ہے۔ فاتح نے اسے بتایا کہ انگوٹھی شاید وہاں اتر کر گر پڑی ہے۔ عبدو اسی وقت وہاں گیا، اسے انگوٹھی نہ ملی۔ وہ 2 آدمی غالباً پہلے ہی انگوٹھی اٹھا لے گئے تھے۔ عبدو اسی سنار کے پاس گیا جس سے انگوٹھی خریدی تھی، وہ دوسری انگوٹھی لے آیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلی انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ فاتح کا بیان ختم ہونے تک صبح ہو گئی۔ اسے حوالات میں بند کر کے عبدو کو تفتیش کے کمرے میں بلایا۔ اس نے اقبالی بیان دینے میں پس و پیش کی۔ میں نے اسے فاتح کے دیے ہوئے بیان کے بڑی نازک حصے سنائے اور کہا کہ یہ لڑکی عدالت میں تمہارے خلاف بیان دے گی، پھر تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اس نے بھی مجھے بتا دیا کہ کنور دیوان سنگھ نے اسے کہا تھا کہ اقبال جرم نہ کرنا۔ میں نے جس طرح فاتح کے دماغ پر قبضہ کیا تھا اسی طرح عبدو کو بھی رام کر لیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ لاش کو ٹرنک میں ڈالنے تک اس نے وہی کہانی سنائی جو آپ فاتح کی زبانی سن چکے۔ اس سے آگے اس نے بتایا کہ ٹرنک بہت ہی وزنی ہو گیا تھا۔ اس نے راستے میں 3 جگہ ٹرنک کھڑا کر کے زمین پر رکھا تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ ریلوے اسٹیشن قصبے سے باہر تھا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں، لیکن فاتح کی محبت اور پکڑے جانے کے خطرے نے اسے ہارنے نہ دیا۔ وہ اندھیرے میں پلیٹ فارم کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اسٹیشن ویران پڑا تھا، سردیوں کی رات تھی۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی آئی۔ اسے پہلے تو دوڑ کر ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ دیکھا جس میں صرف 3 مسافر تھے، تینوں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا، انجن نے وسل دی۔ وہ ڈر گیا کہ ٹرنک گاڑی میں نہیں رکھ سکے گا، لیکن تن و من جوان تھا۔ اس نے ٹرنک اٹھایا اور انجن کی دوسری وسل پر اس نے ٹرنک گاڑی میں رکھا اور دھکیل کر سیٹ کے نیچے کر دیا۔ ٹرنک پوری طرح سیٹ کے نیچے نہیں گیا تھا۔ وہ فوراً چلتی گاڑی سے اترا اور اسٹیشن کی حدود سے غائب ہو گیا۔ میں اسے اس کے گاؤں لے گیا، نمبردار اور مشیروں کو ساتھ لے کر عبدو سے برچھی برآمد کرائی، اس کے کپڑے برآمد کیے۔ ماں نے انہیں ابھی دھویا نہیں تھا۔ عبدو نے کرتا چھپڑ میں صابن کے بغیر دھویا تھا، خون کے نشان ابھی باقی تھے۔ اس نے جو چادر باندھ رکھی تھی اس پر بھی چند ایک چھینٹے تھے۔ برچھی کو اس نے اچھی طرح صاف کر دیا تھا۔ اس کا 3 دھارا پھل بہت تیز تھا۔ نمبردار مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری اور میرے سٹاف کی بہت پرتکلف دعوت کی۔ اس نے مجھ سے رازداری سے پوچھا کہ عبدو واقعی حسنین کا قاتل ہے؟ میں نے اسے بتا دیا کہ قاتل عبدو ہے اور مقتول کی لاش اس نے اور فاتح نے مل کر ٹرنک میں ڈالی اور عبدو نے رات کی گاڑی میں رکھی تھی۔
میں نے اسے قتل کی کچھ باتیں بھی بتا دیں۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ اسے قبل از وقت یہ بات بتا کر میں نے غلطی کی تھی۔ وہ نمبردار تھا، پولیس کی کارروائی کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ دونوں ملزموں نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ آپ کو اقبالی بیان مجسٹریٹ کے پاس لکھوانا ہوگا، یہاں تو ہو نہیں سکتا۔ آپ انہیں کب لے جا رہے ہیں؟ قصبہ چھوٹا تھا، اقبالی بیان مجسٹریٹ نے ریکارڈ کرنا تھا، وہ 42 میل دور ضلع شہر میں تھا۔ میں نے وقت دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ ایک گاڑی 4:15 بجے گزرتی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں کے 3-4 مجسٹریٹوں سے میری بڑی اچھی راہ و رسم تھی، ان میں سے کسی کے گھر لے جا کر بیان ریکارڈ کروا سکتا تھا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ کنور دیوان سنگھ ملزموں کو گمراہ کر دے گا۔ وہ انہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے جا کر اقبالی بیان دینے سے انکار کر دیں اور یہ بیان دیں کہ اس دروغہ نے انہیں بہت مارا پیٹا ہے اور ڈرا دھمکا کر لایا ہے۔ میں نے نمبردار کو بتا دیا کہ میں ملزموں کو اسی گاڑی سے لے جا رہا ہوں۔ میں اسی وقت گاؤں سے روانہ ہو گیا۔ یکے نے جلدی تھانے پہنچا دیا۔ عبدو ہتھکڑیوں میں تھا۔ فاتح کو ہتھکڑی نہیں لگائی جا سکتی تھی، عورت کو ہتھکڑی نہیں لگائی جاتی تھی۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کنور دیوان سنگھ کو چیلنج کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر قاتلوں کو پکڑ لوں گا، اور میں نے اپنا چیلنج پورا کر دیا تھا۔ میرے لیے اب شہادت اور ثبوت فراہم کرنے کا مرحلہ تھا۔ اقبالی بیان ریکارڈ کرانے کے بعد مجھے یہ مرحلہ طے کرنا تھا۔ گاڑی میں ٹرنک رکھنے والے آدمی کی شناخت ضروری تھی۔ میرے استغاثہ میں یہ خانہ خالی تھا۔ وہ میں نے اس طرح پورا کر لیا تھا کہ عبدو کو اسی حوالات میں بند رکھا تھا جہاں 3 ڈوم بند تھے۔ انہوں نے عبدو کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان ڈوموں کو اس مقصد کے لیے استعمال کروں گا کہ تینوں عدالت میں گواہی دیں گے کہ گاڑی میں ٹرنک عبدو نے رکھا تھا اور انہوں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ یہ دراصل جھوٹی گواہی تھی، لیکن یہ یقین کر کے کہ یہ شخص قتل کا مجرم ہے، اسے سزا دلانے کے لیے جھوٹی گواہی کا سہارا لینے کا سوچا تھا۔ بعض اوقات قتل کے ملزم استغاثہ کی ذرا سی بھول چوک کی وجہ سے صاف بری ہو جاتے۔ ڈوموں کو تو اب رہا کرنا ہی تھا۔ میں نے فاتح اور عبدو کے اقبالی بیان میں ان سے کہلوایا تھا کہ ان ڈوموں کا ان کے جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے فاتح کو حوالات سے نکلوایا، 2 کانسٹیبل ساتھ لیے اور ریلوے اسٹیشن کو چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ تھانے کے احاطے کے باہر 2 دیہاتی کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ مجھے اور میرے قافلے کو دیکھ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں ریلوے اسٹیشن پہنچا اور ایک کانسٹیبل کو پیسے دے کر ٹکٹ لینے کے لیے بھیجا۔ پلیٹ فارم پر میں تھا، مجھ سے 7-8 قدم دور عبدو تھا، اس کی ہتھکڑی کی زنجیر ایک کانسٹیبل نے پکڑ رکھی تھی۔ فاتح کانسٹیبل کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اچانک 5 دیہاتی مسافر خانے سے آئے، 5 کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ میں نے انہیں آتے دیکھا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ان کے ارادے کا علم نہ تھا۔ مجھے ہڑبونک سنائی دی، کانسٹیبل کی پکار ملک صاحب سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر ادھر دیکھا تو 5 آدمی برچھیوں سے عبدو اور فاتح کا کیما بنا رہے تھے۔ کانسٹیبل نہتھا تھا، وہ ہتھکڑی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ عبدو اور فاتح پلیٹ فارم پر تڑپ رہے تھے اور 5 آدمی ان پر برچھیاں برسا رہے تھے۔ میرے پاس ریوالور تھا، میں نے ریوالور نکال کر ہوا میں 2 فائر کیے۔ ان 5 نے 1-1 2-2 وار مزید کر کے میری طرف دیکھا۔ میں انہیں للکارتا ہوا ان تک پہنچ گیا تھا۔ اگر خطرہ ہوتا کہ وہ کسی اور پر یا مجھ پر حملہ کر دیں گے تو میں ان پر ریوالور خالی کر دیتا، لیکن انہوں نے فوراً برچھیاں میرے آگے پھینک دیں اور میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ایک نے کہا، ہمیں گرفتار کر لو، بھاگیں گے نہیں، ہم نے اپنے لڑکے کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ ان میں حسنین کے بھائی تھے، ایک اس کا چچا تھا، ایک حسنین کی بیوی کا بھائی اور ایک اس کا ماموں۔ تب مجھے پتا چلا کہ نمبردار نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ کیا عبدو ہی حسنین کا قاتل ہے، اور اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں انہیں مجسٹریٹ کے پاس کب لے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے صحیح جواب دے کر غلطی کی تھی۔ بعد میں نمبردار نے مجھے بتا بھی دیا تھا کہ اس سے حسنین کے ان رشتہ داروں نے کہا تھا کہ پتہ کرا دو کہ کیا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حسنین کا قاتل عبدو ہے۔ اس قبیلے کی روایت تھی اور یہ ان لوگوں کا رواج تھا کہ قتل کا انتقام خود لیتے تھے۔ نمبردار نے انہیں بتا دیا تھا کہ عبدو اور فاتح کو ریلوے اسٹیشن پر لے جایا جا رہا ہے۔
عبدو اور فاتی کے جسموں کا کون سا حصہ ہوگا جہاں برچھی نہ اتری ہوگی؟ خون پلیٹ فارم سے بہہ کر ریلوے لائن پر گر رہا تھا۔ میں نے کنور دیوان سنگھ کو بلوایا، وہ آیا تو اسے کہا، لو کنور جی، یہ کیس آپ کا ہے، اب میں آپ کا گواہ ہوں، اللہ نے میرے کیس کا یہی فیصلہ کر دیا ہے۔ کنور دیوان سنگھ نے کہا، ملک صاحب، یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کیس سے جان چھڑائی تھی اور یہ آپ کے سر ڈال کر آپ کو ناراض کیا ہے۔ اس قبیلے کا کیس کوئی دل والا انسپیکٹر ہی لیا کرتا ہے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔